سے تیار شدہ آڈیو ہے جہاں کبھی کبھار تلفظ کی چھوٹی موٹی غلطی ہو سکتی ہے، مگر مقصد صرف ایک ہے، علم کو آسان اور دلچسپ انداز میں آپ تک پہنچانا۔ تو چلیے سفر علم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم جس کتاب پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے پیسہ خرچ کرنے کا فن، ایک بھرپور زندگی کے لیے سادہ انتخاب۔ جی، اور اس کے مصنف ہے مورگن ہوزل، جو فنانس پر لکھنے کے حوالے سے بہت مشہور ہے۔ جی ہاں، ان کی تحریریں بہت گہری ہوتی ہیں۔ تو چلیں آج کے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک بڑے ہی دلچسپ بلکہ کچھ عجیب قصے سے۔ ضرور۔ مصنف نے ایک ڈاکٹر ڈین گڈمین کا واقعہ سنایا ہے۔ یہ ڈاکٹر آنکھوں کی لیزک سرجری کرتے ہیں، یعنی ہاں، لوگوں کو اینک سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ بالکل۔ تو ایک بار انہوں نے ایک خاتون کی کامیاب سرجری کی۔ کچھ ہفتوں بعد جب وہ خاتون چیک اپ کے لیے آئیں تو وہ خوش ہونے کے بجائے بے حد مایوس تھیں۔ اچھا، یہ تو عجیب بات ہے۔ جی، انہوں نے ڈاکٹر سے کہا کہ اس سرجری نے ان کی زندگی برباد کر دی ہے۔ یہ سننے میں بہت ہی حیران کن لگتا ہے نا، کیونکہ سرجری میں طبی لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ وہ خاتون برسوں بعد پہلی بار بغیر اینک کے بالکل صاف دیکھ سکتی تھی، لیکن جب ڈاکٹر نے پریشانی کی وجہ پوچھی تو جو جواب ملا وہ اس کتاب کا مرکزی خیال ہے۔ اور وہ کیا تھا؟ خاتون نے کہا کہ اسے امید تھی کہ اینک اترنے کے بعد اس کا شوہر اسے زیادہ پرکشش سمجھے گا اور دفتر میں لوگ اسے زیادہ ذہین اور قابل مانیں گے۔ یعنی وہ اپنی نظر نہیں بلکہ لوگوں کی نظروں میں تبدیلی چاہتی تھی۔ بالکل، اور جب ایسا کچھ بھی نہیں ہوا تو اسے شدید دھچکا لگا۔ اسے احساس ہوا کہ محبت، عزت، یہ سب چیزیں ان کا تعلق اینک جیسی سطحی چیز سے تو نہیں ہوتا۔ اس کی ساری امیدیں ٹوٹ گئیں۔ جی، اس نے اپنی خوشی ایک ایسی چیز سے جوڑ رکھی تھی جو حقیقت میں اس کے کنٹرول میں تھی ہی نہیں۔ اور اس پر ڈاکٹر کا جواب کیا تھا؟ بڑا زبردست جواب تھا ان کا۔ انہوں نے کہا آپ کو ایسا مسئلہ ہے جس میں مدد نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ یہ کہانی اتنی کمال کی ہے کیونکہ یہ سیدھا اس کتاب کی روح کو پکڑ لیتی ہے۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ پیسہ، کامیابی یا کوئی مادی چیز خریدنے سے ہماری زندگی کی گہری جذباتی اور نفسیاتی کمیاں پوری ہو جائیں گی، لیکن ایسا ہوتا نہیں۔ اور یہی اس کتاب کا بنیادی سوال ہے کہ کیا پیسہ خوشی خرید سکتا ہے؟ ہاں۔ اور مصنف کہتا ہے ہاں، بالکل خرید سکتا ہے۔ کیا پیسہ خرچ کرنا آپ کو خوش کر سکتا ہے؟ اس کا جواب بھی ہاں ہے۔ لیکن یہ اتنا سیدھا معاملہ نہیں ہے جتنا 1+1=2 ہوتا ہے۔ اصل کھیل اعداد و شمار اور بینک بیلنس کے پیچھے چھپے ہمارے اپنے ذہن، ہماری توقعات، حسد، سماجی دباؤ اور ہماری شناخت کا ہے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ اسکول اور کالج میں فائنانس کو ایک سائنس کے طور پر پڑھایا جاتا ہے، جیسے فزکس کے اصول ہوتے ہیں نا۔ جی بالکل۔ ویسے ہی پیسے کے بھی اصول ہیں، فارمولے ہیں اور منطقی نتائج ہیں، لیکن حقیقی دنیا میں پیسہ سائنس کم اور ایک فن زیادہ ہے۔ اور یہاں جو بات سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فن ہے کیا؟ یہ فن ہے اپنی نفسیات کو سمجھنے کا، خود کو سمجھنے کا۔ جی، یہ جاننے کا کہ آپ کے فیصلے کون کر رہا ہے، آپ خود یا آپ کے آس پاس کا معاشرہ۔ مصنف نے اس کی کئی روزمرہ کی مثالیں دی ہیں، جیسے وہ نوجوان جو اپنی حیثیت سے بڑھ کر صرف اس لیے مہنگی گاڑی خریدتا ہے تاکہ دوستوں کے حلقے میں اس کی عزت ہو۔ بالکل، حالانکہ وہ قسطیں ادا کرتے ہوئے شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ یا وہ شخص جس نے ساری زندگی ایک پیسہ جوڑ کر گزار دی اور اس کی شناختی بچت کرنے والا بن گئی۔ اب وہ ریٹائر ہو چکا ہے، اس کے پاس کروڑوں روپے ہیں، لیکن وہ انہیں خرچ ہی نہیں کر پاتا۔ ہاں، یہ بہت عام ہے۔ وہ ایک اچھے ریسٹورنٹ میں کھانا کھاتے ہوئے بھی قیمت دیکھ کر گھبراتا ہے، کیونکہ پیسہ خرچ کرنا اس کی شناخت کے خلاف ہے، چاہے اب اس کی ضرورت ہی کیوں نہ ہو۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے ساری زندگی ایک جنگ لڑنے کی تیاری کی ہو اور جب جنگ ختم ہو جائے تب بھی وہ مورچے میں ہی بیٹھا رہے۔ صحیح مثال ہے۔ اسی طرح کتاب میں ایک اور مثال ہے اس جوڑے کی جو 2 بیڈ روم والے گھر کے لیے پیسے جمع کر رہے تھے اور اپنی زندگی میں بہت خوش تھے، لیکن جیسے ہی ان کے ایک دوست نے 3 بیڈ روم والا گھر خریدا، اچانک انہیں اپنا 2 بیڈ روم کا خواب چھوٹا لگنے لگا۔ جی، اور ان کی خواہشات بھی بڑھ گئیں۔ تو اصل پھندا یہی ہے نا، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ایک مالی فیصلہ کر رہے ہیں، جیسے کہ کون سا گھر خریدنا ہے، لیکن در حقیقت ہم ایک جذباتی فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں جو دوسروں کے فیصلوں سے متاثر ہوتا ہے۔ بالکل۔
اس سے ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے، ہمارا کتنا خرچ اپنے لیے ہوتا ہے اور کتنا دوسروں کو دکھانے کے لیے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں پیسہ ایک آلے یعنی ٹول کے بجائے ایک سماجی ہتھیار یعنی سوشل ویپن بن جاتا ہے، اور اس پر مصنف نے اپنا ایک ذاتی تجربہ بیان کیا ہے جو بہت ہی شاندار ہے۔ اچھا۔ کالج کے دنوں میں وہ لاس اینجلس کے ایک بہت ہی مہنگے 5 اسٹار ہوٹل میں ویلے کا کام کرتے تھے، یعنی مہمانوں کی گاڑیاں پارک کرنا۔ تو انہوں نے امیر لوگوں کو بہت قریب سے دیکھا ہوگا۔ جی بالکل، وہ بتاتے ہیں کہ ایک دن ایک بہت امیر شخص اپنی فراری میں ہوٹل آیا۔ وہ گاڑی سے اترا اور اپنے دوست کو بڑے فخر سے بتانے لگا کہ اس نے $21,000 کی ایک کرسی خریدی ہے۔ $21,000 کی کرسی؟ مطلب پاکستان میں آج کے حساب سے 60 لاکھ روپے سے بھی زیادہ؟ جی، صرف ایک کرسی کے لیے؟ جی ہاں۔ مصنف اور اس کے ساتھی ویلے یہ سن کر حیرت سے ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے۔ جب اس امیر شخص نے ان کی حیرت بھانپ لی تو اس نے ایک ایسا جملہ کہا جو مصنف کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے رہ گیا۔ کیا کہا اس نے؟ اس نے کہا، لڑکو، مجھے معلوم ہے یہ پاگل پن ہے، لیکن جب آپ کے پاس پیسہ ہو تو آپ سے یہی کرنے کی توقع کی جاتی ہے۔ یہی کرنے کی توقع کی جاتی ہے، یہ جملہ تو دل دہلا دینے والا ہے۔ مطلب اس کی توقع کون کر رہا ہے؟ معاشرہ؟ اس کے امیر دوست؟ یا وہ خود اپنے آپ سے یہ توقع کر رہا ہے؟ یہی تو سوال ہے۔ کیا اسے واقعی وہ کرسی پسند بھی تھی، یا وہ صرف معاشرے کے بنائے ہوئے ایک اندیکھے راستے پر چل رہا تھا کہ امیر لوگ ایسی ہی چیزیں خریدتے ہیں؟ یہی سوال مصنف کے ذہن میں بھی آیا۔ وہ کہتا ہے کہ مجھے اس شخص پر حیرت کے بجائے افسوس ہونے لگا۔ صحیح۔ اس نے محسوس کیا کہ بہت سے امیر لوگ دولت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور اسے حاصل بھی کر لیتے ہیں، لیکن انہیں یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس دولت کو استعمال کر کے ایک بہتر اور زیادہ خوشگوار زندگی کیسے گزاری جائے۔ وہ بس امیروں والے کام کرتے رہتے ہیں، چاہے ان کاموں سے انہیں حقیقی خوشی ملے یا نہ ملے۔ تو اگر ہم اسے بڑے تناظر سے جوڑ کر دیکھیں تو یہ کتاب کے 2 بنیادی نکات کو واضح کرتا ہے۔ پہلا، پیسے کے 2 استعمال ہیں، ایک اسے ایک بہتر زندگی گزارنے کے لیے ایک آلے کے طور پر استعمال کرنا، اور دوسرا اسے دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے کے لیے حیثیت کے پیمانے کے طور پر استعمال کرنا۔ وہ کرسی والا شخص دوسرا کام کر رہا تھا۔ بالکل۔ وہ کرسی اس کے لیے آرام یا خوبصورتی کی چیز نہیں تھی، بلکہ اپنی دولت اور حیثیت کا ایک سگنل تھا۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نفسیاتی پہلو ہے۔ جب آپ پیسہ اپنی خوشی کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی ایک حد ہوتی ہے۔ ہاں، لیکن جب آپ اسے دوسروں کو متاثر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو اس کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے زیادہ امیر ہوگا، جس کے پاس آپ سے بڑی گاڑی یا بڑا گھر ہوگا۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جسے کوئی نہیں جیت سکتا۔ تو پھر اصل سوال یہ ہے کہ اگر $21,000 کی کرسی خوشی نہیں دیتی تو پھر اصل خوشی کون سی چیزوں میں ہے؟ یہاں مصنف نے مشہور ماہر نفسیات کارل یونگ کا حوالہ دیا ہے۔ جی، کارل یونگ، جنہوں نے انسانی لاشعور پر گہرا کام کیا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ایک بھرپور اور خوشگوار زندگی کے لیے 5 چیزیں ضروری ہیں۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ پہلی، اچھی جسمانی اور ذہنی صحت۔ دوسری، اچھے ذاتی اور قریبی تعلقات جیسے شریک حیات، خاندان اور دوست۔ ٹھیک ہے۔ تیسری، فن اور فطرت میں خوبصورتی کو محسوس کرنے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی صلاحیت۔ چوتھی، ایک مناسب معیار زندگی اور ایسا کام جو اطمینان دے۔ اور پانچویں کیا؟ ایک فلسفیانہ یا مذہبی نقطہ نظر جو زندگی کے اتار چڑھاؤ اور مشکلات کا ہمت سے مقابلہ کرنے میں مدد دے سکے۔ اس فہرست میں پیسہ تو کہیں ہے ہی نہیں، مطلب پیسہ براہ راست شامل نہیں ہے۔ ہاں، چوتھے نقطے یعنی مناسب معیار زندگی پر یہ اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بالکل۔ لیکن اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ یونگ کے مطابق ایک غریب آدمی بھی مکمل طور پہ خوش رہ سکتا ہے اگر اس کی باقی 4 چیزیں پوری ہوں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف کا نقطہ نظر یہ ہے کہ پیسہ خود خوشی نہیں ہے، لیکن یہ خوشی حاصل کرنے کا ایک بہت طاقتور ذریعہ بن سکتا ہے۔ پیسہ ایک ہتھوڑے کی طرح ہے۔ صحیح مثال ہے۔ آپ اس سے خوبصورت گھر بھی بنا سکتے ہیں اور کسی کا سر بھی پھوڑ سکتے ہیں۔ ہتھوڑا بذات خود اچھا یا برا نہیں، اس کا استعمال اسے اچھا یا برا بناتا ہے۔ تو پیسہ بھی ویسا ہی ہے؟ جی، پیسہ آپ کو یونگ کی بتائی ہوئی چیزیں حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہے۔ مثال کے طور پر، پیسہ آپ کو وقت کی آزادی خرید کر دے سکتا ہے تاکہ آپ اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزار سکیں، جو کہ خوشی کا ایک بنیادی جز ہے۔ یہ تو بال واسطہ خوشی والی بات ہو گئی۔ جیسے مصنف نے مثال دی کہ ایک بڑا گھر آپ کو اس لیے خوشی دے سکتا ہے کہ وہاں آپ اپنے دوستوں اور خاندان والوں کو آسانی سے بلا سکتے ہیں۔
جی ہاں، اور ان کے ساتھ وقت گزار سکتے ہیں۔ تو اصل خوشی وہ دوست اور خاندان والے ہیں، نہ کہ وہ گھر۔ گھر تو صرف ایک ذریعہ ہے۔ بالکل صحیح۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب ہم ذریعے کو ہی منزل سمجھ بیٹھتے ہیں۔ ہم سوچتے ہیں کہ بڑا گھر ہی خوشی ہے، اور پھر ہم اس گھر کی قسطیں ادا کرنے کے لیے اتنا زیادہ کام کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ان دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے وقت ہی نہیں بچتا جن کے لیے ہم نے وہ گھر خریدا تھا۔ یہیں پر پیسہ ایک آلے کے بجائے ایک جال بن جاتا ہے۔ بالکل۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ کتاب میں ایک اور اہم اصول یہ بتایا گیا ہے کہ حقیقی خوشی قناعت میں ہے، یعنی انف یا بس کہنے کی صلاحیت میں۔ یہ بہت اہم ہے۔ وہ لوگ پیسے سے سب سے زیادہ خوش رہتے ہیں جو اس کے بارے میں سوچنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر پیسہ ہر وقت آپ کے دماغ پر سوار ہے، چاہے اس کی کمی کی وجہ سے یا اس کی زیادتی کی وجہ سے، تو یہ ایک جنون بن چکا ہے اور وہ آپ کو کنٹرول کر رہا ہے، آپ اسے نہیں۔ مصنف نے اس سلسلے میں ولیم ڈاسن کی 1907 کی ایک بہت پرانی کتاب سادہ زندگی کی تلاش کا حوالہ دیا ہے۔ ڈاسن نے ایک صدی پہلے ہی یہ دیکھ لیا تھا کہ جو لوگ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کی دوڑ میں لگے ہوئے تھے وہ دراصل اس کے قیدی بن چکے تھے، اس کے غلام۔ جی، پیسہ ان پر ایک غیر مرئی آمر کی طرح حکومت کر رہا تھا۔ وہ اپنی دولت سے ہر چیز خرید سکتے تھے سوائے اس ذہنی سکون اور صلاحیت کے کہ وہ پیسے کے جنون میں مبتلا نہ ہوں۔ اور یہی سادہ زندگی کا اصل مطلب ہے۔ سادہ زندگی کا مطلب غریب ہونا یا جنگل میں جا کر رہنا نہیں ہے۔ نہیں، بالکل نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پیسہ آپ کی خدمت کرے، نہ کہ آپ پیسے کے غلام بن جائیں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کا طرز زندگی کیسا ہے، چاہے آپ ایک چھوٹے سے اپارٹمنٹ میں رہتے ہوں یا ایک بڑے بنگلے میں۔ اہم یہ ہے کہ وہ طرز زندگی آپ نے خود اپنی خوشی اور اقدار کے مطابق منتخب کیا ہو، نہ کہ آپ معاشرتی دباؤ یا دوسروں کو دکھانے کے چکر میں اس کے عادی ہو گئے ہوں۔ بینجامن فرینکلن کا ایک بہت مشہور قول ہے کہ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ خوشی خرید رہے ہیں جبکہ حقیقت میں وہ خود کو اس کا غلام بنا رہے ہوتے ہیں۔ سادہ زندگی کا مطلب ہے اس غلامی سے آزادی۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی آمدنی کا ایک حصہ بچا کر خود کو اتنی مالی آزادی دے دیں کہ آپ اپنی مرضی کی نوکری کر سکیں یا کسی مشکل وقت میں آپ کو پیسوں کی فکر نہ ہو۔ یہ آزادی، یہ کنٹرول پیسے سے خریدی جانے والی سب سے قیمتی چیز ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ نہیں کہ پیسہ برا ہے، بلکہ یہ ہے کہ پیسے کو استعمال کرنے کا طریقہ ایک فن ہے جس کا تعلق حساب کتاب سے زیادہ خود شناسی سے ہے۔ جی، یہ جاننا کہ آپ کو واقعی کیا چیز خوشی دیتی ہے، آپ کی اپنی اقدار کیا ہیں، یہ معاشرے کی توقعات پر پورا اترنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ سب سے بڑی غلطی جو ہم کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم پیسے کو ایک ریاضی کا سوال سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں یہ ایک نفسیات کا سوال ہے۔ اور جب آپ غلط سوال حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو جواب ہمیشہ غلط ہی آئے گا۔ بالکل۔ مصنف نے کتاب کے آخر میں ایک بہت گہری بات لکھی ہے۔ وہ کہتا ہے، جب ہماری بنیادی ضروریات پوری ہو جاتی ہیں تو ہم خواہشات کی انسانی کائنات میں داخل ہوتے ہیں، اور یہ جاننا کہ کیا چاہنا ہے اس سے کہیں زیادہ مشکل ہے کہ یہ جاننا کہ کیا ضرورت ہے۔ واہ! تو آج ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اگر معاشرے کی تمام توقعات، دوستوں سے موازنہ اور دکھاوے کو ایک لمحے کے لیے ایک طرف رکھ دیا جائے تو وہ کون سی ایک چیز ہے جو کوئی واقعی چاہے گا کہ پیسہ اس کے لیے کرے، جس سے اس کی زندگی غیر مالیاتی طور پر حقیقی معنوں میں زیادہ سادہ یا زیادہ بھرپور ہو جائے؟ اگر پوڈ کاسٹ سنتے سنتے آپ کا دماغ ہاں یار یہ تو کمال کا کانٹینٹ ہے کہہ رہا ہے تو بھائی پھر لائک ضرور کرو، شیئر کر دو دوستوں کے ساتھ، اور ہاں سبسکرائب کا بٹن دبانا مت بھولنا، ورنہ اگلی دفعہ یہ علم کا خزانہ مس بھی ہو سکتا ہے۔ تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ پہلا باب ہے تمام معلومات کے ساتھ ہر رویے کی سمجھ آتی ہے۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں بہت گہرا ہے۔ جی، اور اس کا بنیادی خیال یہ ہے کہ پیسے کے معاملے میں کوئی بھی شخص پاگل نہیں ہوتا۔ ہم اکثر دوسروں کے مالی فیصلوں کو دیکھ کر سوچتے ہیں کہ یہ کیا بے وقوفی ہے۔ ہاں بالکل، لیکن ماخذ کا کہنا ہے کہ لوگ ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے زندگی کے تجربات، ان کی اقدار، ان کے اہداف، وہ سب ہم سے مختلف ہوتے ہیں۔ وہ ایک بالکل مختلف کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں۔ اس میں ایک بہت اچھی مثال دی گئی ہے جو مجھے بہت ہی پسند آئی۔ کون سی والی؟ کبھی کسی کا مذاق نہ اڑائیں
کہ وہ کسی لفظ کا غلط تلفظ کرتا ہے کیونکہ اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ لفظ پڑھ کر سیکھا ہے۔ جی۔ اور اسی طرح کبھی کسی کے پیسے خرچ کرنے کے طریقے کا مذاق نہ اڑائیں کیونکہ انہوں نے یہ جینے سے سیکھا ہے۔ یہ تو دل پر لگنے والی بات ہے۔ بالکل، یہ ہمدردی کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ماخذ اسے سمجھانے کے لیے رضاعی نگہداشت کے نظام کی مثال دیتا ہے، یعنی فاسٹر کیئر سسٹم۔ اچھا۔ وہاں ایک کہاوت ہے، تمام معلومات کے ساتھ ہر رویے کی سمجھ آتی ہے۔ جی۔ جب کوئی بچہ اسکول میں برا سلوک کرتا ہے تو ہم فوراً اسے برا سمجھ لیتے ہیں، لیکن جب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کے گھر کے حالات کتنے غیر یقینی ہیں، اسے محبت اور تحفظ نہیں مل رہا، تو اس کا رویہ سمجھ میں آنے لگتا ہے۔ وہ تو بس بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مالی فیصلے بھی ایک طرح سے ہماری بقا کی حکمت عملی ہوتے ہیں جو ہمارے ماضی کے تجربات سے جڑے ہوتے ہیں؟ بالکل، یہی نقطہ ہے۔ ماخذ میں اس کی دو زبردست مثالیں ہیں۔ ایک طرف ایک کامیاب بزنس مین ہے جو بہت غریبی میں پلا بڑا۔ ٹھیک ہے۔ اب وہ اپنی بیٹی کو ملک کے سب سے مہنگے کالج میں بھیجنا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے وہ مہنگی فیس صرف تعلیم کا خرچ نہیں بلکہ ایک سماجی ٹرافی ہے۔ یہ دنیا کو بتانے کا طریقہ ہے کہ میں نے کر دکھایا۔ اور دوسری طرف مالیاتی معلم ٹفنی ایلیشے ہیں جنہیں وہ پوسٹ ٹرامیٹک بروک سنڈروم کہتی ہیں۔ جی، وہ بھی غربت سے نکلی ہیں لیکن ان کا رد عمل بالکل الٹ ہے۔ وہ اپنی نئی دولت خرچ کرنے سے ڈرتی ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ کہیں وہ دوبارہ غریب نہ ہو جائیں۔ واہ، مطلب ایک ہی تجربہ، غربت اور رد عمل بالکل مختلف۔ بالکل، ایک شخص بے تحاشا خرچ کر رہا ہے اور دوسرا بچانے پر مجبور ہے۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ پیسے کے بارے میں کوئی ایک صحیح یا غلط طریقہ نہیں ہوتا۔ تو لیمبورگینی خریدنا کسی کے لیے دکھاوا ہو سکتا ہے، اور کسی ایسے شخص کے لیے جس نے ساری زندگی تنگی دیکھی ہو، یہ اس کی محنت اور کامیابی کا سب سے بڑا ثبوت ہو سکتا ہے۔ یہ بات تو 1920 کی دہائی کی مثال پر بھی صادق آتی ہے جسے رورنگ ٹوینٹیز کہا جاتا ہے۔ جی، وہ دور جب پہلی جنگ عظیم اور فلو کی تباہی کے بعد امریکہ میں لوگوں نے پاگلوں کی طرح پیسہ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا۔ یہ کوئی منطقی فیصلہ نہیں تھا، بلکہ ایک جذباتی رد عمل تھا۔ جیسے وہ کہہ رہے ہوں، زندگی بہت مختصر ہے، جتنا جی سکتے ہو جی لو۔ اور اس کی نفسیاتی وجہ ماہر نفسیات لیزا فیلڈمین بیرٹ کے کام میں ملتی ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ ہمارے جذبات پیدائشی نہیں ہوتے، ہم انہیں اپنے ماحول سے سیکھتے ہیں۔ اچھا، افریقہ کے ایک غریب گاؤں میں پلنے والے بچے کا خوف کیلیفورنیا کے ایک امیر گھر میں پلنے والے بچے کے خوف سے بالکل مختلف ہوگا۔ اسی لیے پیسے کے بارے میں جسے ہم عقل سلیم کہتے ہیں، وہ ہر کسی کے لیے ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ واہ، یہ تو بہت گہری بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جسے میں بے وقوفی سمجھ رہی ہوں وہ کسی اور کے لیے انتہائی منطقی فیصلہ ہو سکتا ہے۔ جی بالکل، جیسے اس سماجی کارکن کی کہانی ہے جو ایک غریب جوڑے کو بچت کرنے کا مشورہ دے رہا تھا۔ وہ اس پر ہنس پڑے اور بولے، ہم مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ان کے لیے مستقبل کا مطلب اگلا کھانا یا اگلا دن تھا۔ بالکل، ان کی دنیا میں مہینوں بعد کے لیے بچت کرنا ایک بے معنی تصور تھا۔ تو اس باب کا نچوڑ کیا ہے؟ نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کے مالی فیصلوں پر تنقید کرنے سے پہلے رک کر سوچنا چاہیے۔ جارج کارلن کا ایک مشہور قول ہے، ہر وہ شخص جو آپ سے آہستہ گاڑی چلا رہا ہے ایک بے وقوف ہے، اور ہر وہ شخص جو آپ سے تیز چلا رہا ہے ایک پاگل ہے۔ ہاں صحیح، ہم ہمیشہ خود کو صحیح سمجھتے ہیں۔ جی، لیکن دوسروں پر تنقید ہمیں خود اپنے رویوں کو سمجھنے سے روک دیتی ہے۔ تو اس باب کا پیغام ہے، اپنے فیصلوں کو سمجھیں لیکن دوسروں کے فیصلوں پر رحم دلی اختیار کریں۔ تو اگر ہمارے خرچ کرنے کی عادتیں ہمارے ماضی سے جڑی ہیں تو اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس پیسے سے خریدنا کیا چاہتے ہیں؟ ماخذ کے مطابق اکثر ہم چیزیں نہیں بلکہ کچھ اور ہی خرید رہے ہوتے ہیں۔ اور یہیں سے ہمارا دوسرا باب شروع ہوتا ہے، کیا میں آپ کی توجہ حاصل کر سکتا ہوں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہم خود سے کم ہی پوچھتے ہیں، ہے نا؟ بالکل، ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں ایک بڑی گاڑی، ایک مہنگی گھڑی یا ایک شاندار گھر چاہیے، لیکن ماخذ کا کہنا ہے کہ در حقیقت ہم یہ چیزیں نہیں چاہتے۔ ہم وہ عزت، وہ تعریف، وہ سماجی حیثیت چاہتے ہیں جو ان چیزوں کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ لوگ ہمیں دیکھیں اور کہیں، واہ کیا بات ہے۔ جی، اور یہ کوئی نیا خیال تو نہیں ہے نا؟ ماخذ میں تو 1759 میں ایڈم اسمتھ کا حوالہ دیا گیا ہے۔ جی، انہوں نے لکھا تھا کہ دولت کا مقصد صرف ضروریات پوری کرنا نہیں بلکہ دیکھے جانا، توجہ حاصل کرنا، یہ غرور ہے، نہ کہ آسانی یا خوشی جو ہمیں دلچسپی دیتی ہے۔ یعنی 250 سال پہلے بھی انسان کی نفسیات یہی تھی؟
بالکل، اور یہ آج بھی اتنا ہی سچ ہے۔ لیکن یہاں دلچسپ سوال یہ ہے کہ کیا مادی چیزوں کے ذریعے عزت حاصل کرنا ایک مؤثر حکمت عملی ہے؟ اچھا سوال ہے۔ ماخذ اسے 3 پیمانوں پر پرکھتا ہے۔ پہلا، مؤثریت۔ جی ہاں، یہ بہت مؤثر ہے۔ فوراً توجہ ملتی ہے، ایک چمکتی ہوئی نئی کار سب کی نظروں میں آ جاتی ہے۔ بالکل، یہ عزت حاصل کرنے کا سب سے تیز راستہ ہے۔ لیکن پھر دوسرا پیمانہ آتا ہے، پائیداری۔ اور یہاں یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہو جاتی ہے۔ وہ توجہ کتنی دیر تک رہتی ہے؟ 1 ہفتہ، 1 مہینہ؟ جی، بہت ہی عارضی ہے۔ اور تیسرا اور سب سے اہم پیمانہ ہے سامعین۔ آپ کس کی توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ مہنگی چیزیں اجنبیوں کی توجہ تو کھینچ سکتی ہیں، لیکن ان کی عزت ہمارے لیے واقعی کوئی معنی رکھتی ہے؟ یہی تو نکتہ ہے۔ وہ لوگ جن کی عزت آپ کے لیے سب سے اہم ہے، آپ کا خاندان، آپ کے قریبی دوست، وہ آپ کی چیزوں کی وجہ سے آپ کی عزت نہیں کرتے۔ وہ آپ کی مہربانی، آپ کی ذہانت اور آپ کے کردار کی قدر کرتے ہیں۔ اسی لیے ماخذ میں اسے عزت اور تعریف کا جنک فوڈ کہا گیا ہے۔ کیا زبردست تشبیہ ہے! بالکل، یہ فوری طور پر اچھا محسوس کرواتا ہے، لیکن طویل مدتی میں آپ کے لیے نقصان دہ ہے۔ یہ آپ کو خالی پن کا احساس دلاتا ہے۔ اس کے برعکس حقیقی عزت محنت اور کردار سے حاصل ہوتی ہے، جو کہ ایک سست عمل ہے۔ لیکن اس کا اثر دیر پا ہوتا ہے۔ مشہور شخصیات کو دیکھیں۔ سابق فٹ بال کھلاڑی چیڈ جانسن کہتے تھے، میرا نام کسی بھی چیز سے بڑا ہے جو میں خرید سکتا ہوں۔ اور جیف بیزوس، دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ایک، کئی سالوں تک ایک عام سی ہونڈا ایکارڈ چلاتے تھے۔ جی، ان کی عزت ان کے کام سے تھی، ان کی کار سے نہیں۔ ماخذ میں ایک ریورس اوبیچوری نامی مشق کا بھی ذکر ہے، یعنی یہ تصور کریں کہ آپ کی وفات پر لوگ آپ کے بارے میں کیا کہیں گے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ جی، اور جب آپ یہ لکھتے ہیں تو کوئی بھی یہ نہیں لکھتا کہ اس کے پاس 500 ہارس پاور کی کار تھی یا اس کا گھر 10,000 مربع فٹ کا تھا۔ لوگ لکھتے ہیں وہ ایک اچھی انسان تھیں، ایک محبت کرنے والی ماں تھیں، ایک وفادار دوست تھیں۔ تو اگر ہماری گہری خواہش یہی ہے کہ ہمیں ان خوبیوں کے لیے یاد رکھا جائے، تو پھر ہم اپنا وقت، پیسہ اور توانائی ان چیزوں پر کیوں خرچ کرتے ہیں جن کی کوئی قدر نہیں؟ یہ ایک بہت بڑا تضاد ہے۔ ماخذ میں اندرونی فخر بمقابلہ بیرونی فخر کا تصور پیش کیا گیا ہے۔ جی، جب ہم بیرونی فخر یعنی چیزوں سے ملنے والی حیثیت کا پیچھا کرتے ہیں تو ہم اندرونی فخر یعنی آپ کون ہیں اس پر فخر کے لیے کم جگہ چھوڑتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اصل خوشی دکھاوے میں نہیں بلکہ حقیقی تعلقات اور تجربات میں ہے۔ اور آخر میں وارن بفیٹ کا وہ شاندار کال ہے، جب آپ میری عمر کو پہنچیں گے تو آپ اپنی زندگی کی کامیابی کا اندازہ اس بات سے لگائیں گے کہ جن لوگوں کی محبت آپ چاہتے ہیں ان میں سے کتنے لوگ واقعی آپ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ دولت کی حتمی تعریف ہے، اور محبت ایک ایسی چیز ہے جسے آپ خرید نہیں سکتے۔ بالکل۔ یہ واقعی سوچنے پر مجبور کرتا ہے۔ تو ہم نے یہ سمجھا کہ ہمارے خرچ کرنے کے طریقے ہمارے ماضی سے جڑے ہیں، اور ہم اکثر عزت خریدنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اگر یہ سب کچھ ہمیں حقیقی خوشی نہیں دیتا تو پھر حقیقی خوشی کہاں ہے؟ یہ ہمیں ہمارے آخری باب کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہے سب سے خوش لوگ جنہیں میں جانتا ہوں۔ اچھا۔ اس باب کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ حقیقی مالی خوشی کا تعلق اس بات سے نہیں ہے کہ آپ کتنا کماتے ہیں، بلکہ اس بات سے ہے کہ آپ کی توقعات آپ کی آمدنی کے مقابلے میں کیسی ہیں۔ مطلب اگر خواہشات کمائی سے زیادہ تیزی سے بڑھ رہی ہیں تو خوشی ناممکن ہے۔ بالکل، آپ کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتے، چاہے آپ ارب پتی ہی کیوں نہ بن جائیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے ماخذ میں مصنف کی دادی کی مثال دی گئی ہے نا؟ وہ بہت کم پینشن پر گزارا کرتی تھی، لیکن دنیا کے خوش ترین انسانوں میں سے تھیں۔ ایسا کیوں؟ وجہ سادہ تھی۔ ان کے پاس جو کچھ تھا وہ اس پر مکمل طور پر مطمئن تھیں۔ ان کے پاس بہت کم تھا، لیکن وہ اس سے بھی کم چاہتی تھیں۔ ان کی خواہشات ان کے وسائل سے کم تھیں۔ جی، اس لیے ذہنی طور پر وہ کسی بھی ارب پتی سے زیادہ امیر تھیں۔ خوشی کا فارمولا یہی ہے، آپ کے پاس کیا ہے بمقابلہ آپ کیا چاہتے ہیں۔ لیکن یہ تو انسانی فطرت کے خلاف لگتا ہے۔ ہم ہمیشہ مزید کی خواہش کیوں کرتے ہیں؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اس کے پیچھے ہمارے دماغ کی کیمسٹری ہے، خاص طور پر ڈوپامین کا کردار۔
ہمارا دماغ چیزیں حاصل کرنے سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ نئی چیزیں حاصل کرنے کی توقع اور اس کے تعاقب سے ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ ایک جال ہے۔ بالکل۔ جب آپ $20,000 کی کار خریدتے ہیں تو ڈوپامین کا جوش ٹھنڈا پڑتے ہی آپ $50,000 کی کار کا خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ منزل ہمیشہ آگے بڑھتی رہتی ہے۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جسے جیتا نہیں جا سکتا۔ سابق امریکی صدر رچرڈ نکسن کا ایک مشاہدہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا کے امیر ترین لوگ اکثر سب سے ناخوش ہوتے ہیں۔ جی، انہوں نے کہا جب آپ کے پاس یہ چیزیں نہیں ہوتیں تو وہ آپ کے لیے بہت معنی رکھتی ہیں، جب آپ کے پاس ہوتی ہیں تو وہ آپ کے لیے کچھ بھی معنی نہیں رکھتی۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ حل یہ ہے کہ خوشی اور قناعت کے درمیان فرق کیا جائے۔ خوشی ایک لمحاتی تیز جذبہ ہے، جیسے کوئی لطیفہ پہلی بار سننا۔ اس کا پیچھا کرنا ایک نشے کی طرح ہو سکتا ہے۔ بالکل، جبکہ قناعت ایک پرسکون پائیدار احساس ہے۔ یہ وہ کیفیت ہے جب آپ محسوس کرتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، کچھ بھی کم نہیں ہے۔ ماخذ کے مطابق یہی اصل جیت ہے۔ تو دولت کی بہترین تعریف یہ نہیں کہ بینک اکاؤنٹ میں کتنے پیسے ہیں، بلکہ یہ ہے دولت برابر ہے جو آپ کے پاس ہے مائنس جو آپ چاہتے ہیں۔ جی، یہ فارمولا سب کچھ بدل دیتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ دو طریقوں سے امیر ہو سکتے ہیں، یا تو زیادہ کما کر یا کم کی خواہش کر کے۔ اور کم کی خواہش کرنا ایک ایسا کھیل ہے جسے حقیقت میں جیتا جا سکتا ہے۔ بالکل، اور اس باب کا اختتام میکسیکن ماہی گیر کی مشہور کہانی پر ہوتا ہے۔ ایک امیر امریکی تاجر ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک ماہی گیر کو دیکھتا ہے جو چند مچھلیاں پکڑ کر آرام کر رہا ہوتا ہے۔ ہاں، میں نے سنی ہے یہ کہانی۔ تاجر اسے مشورہ دیتا ہے کہ وہ سارا دن کام کرے، مزید کشتیاں خریدے، ایک کمپنی بنائے اور 10-15 سال بعد ریٹائر ہو کر آرام سے زندگی گزارے۔ اور ماہی گیر پوچھتا ہے، اور پھر میں کیا کروں گا؟ تاجر کہتا ہے پھر تم دیر تک سو سکو گے، اپنے خاندان کے ساتھ وقت گزار سکو گے اور شام کو دوستوں کے ساتھ گٹار بجا سکو گے۔ اور ماہی گیر مسکرا کر کہتا ہے، وہ تو میں اب بھی کرتا ہوں۔ جی، یہ کہانی ہمیشہ مجھے سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ ہم ایک پیچیدہ اور مشکل راستہ اختیار کرتے ہیں صرف اس زندگی تک پہنچنے کے لیے جو شاید ہمارے پاس پہلے سے ہی موجود ہو۔ یہی قناعت کا فن ہے، یہ سمجھنا کہ کافی کتنا ہوتا ہے اور پھر وہاں رک جانا۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہمارے مالی فیصلے ہماری ذاتی تاریخ کی پیداوار ہیں۔ ہم اکثر پیسے سے چیزیں نہیں بلکہ عزت اور توجہ خریدنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور حقیقی مالی خوشی زیادہ کمانے میں نہیں بلکہ قناعت اور کم کی خواہش کرنے میں ہے۔ بالکل۔ اور جاتے جاتے ایک آخری خیال سامعین کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ ماخذ میں ایک جگہ کہا گیا ہے کہ دولت کی ضرورت نہ ہونا خود دولت سے زیادہ قیمتی ہے۔ واہ! اس پر غور کریں۔ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی کا کتنا وقت، کتنی توانائی اپنی دولت بڑھانے پر خرچ کرتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں ہم کتنا وقت اس دولت کی ضرورت کو کم کرنے پر صرف کرتے ہیں۔ اگر ہم اس توازن کو تھوڑا سا بھی بدل دیں تو ہماری زندگی میں کیا تبدیلی آ سکتی ہیں۔ ہم کتاب کے چوتھے باب سے شروع کرتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے وہ سب کچھ جو آپ نہیں دیکھتے۔ یہ باب ایک بہت ہی طاقتور سوچ سے شروع ہوتا ہے۔ جی، اور وہ یہ ہے کہ اگر کسی کو 2 آپشنز دیے جائیں، $1,00,000 سالانہ کمائیں لیکن آپ کے پاس ایک محبت کرنے والا خاندان، وفادار دوست اور بہترین صحت ہو، یا $10,00,000 سالانہ کمائیں لیکن ان میں سے کچھ بھی نہ ہو۔ انتخاب بالکل واضح ہے۔ کوئی بھی دوسری زندگی نہیں چاہے گا، ہے نا؟ بالکل، اور یہی اس باب کا نچوڑ ہے۔ ہم اکثر دوسروں کی دولت کو دیکھتے ہیں، ان کی بڑی گاڑیاں، ان کے شاندار گھر، اور حسد محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ہم وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو اس دولت کو حاصل کرنے کے لیے قربان کی گئی ہوں گی۔ صحیح۔ کتاب میں ایک چونکا دینے والی مثال ہے کہ دنیا کے 10 امیر ترین آدمیوں کو دیکھیں تو ان کے درمیان 13 طلاقیں ہو چکی ہیں، لیکن کیا ہم ان کی ٹوٹی ہوئی ذاتی زندگی سے بھی حسد کریں گے؟ یہ بہت گہری بات ہے۔ ہم دوسروں کی زندگی کی صرف ہائی لائٹ ریل دیکھتے ہیں، پردے کے پیچھے کی حقیقت نہیں۔ بالکل۔
بالکل اسی طرح جیسے سابق امریکی صدر جان ایڈمز کی کہانی، جو مرتے دم تک اپنے حریف تھامس جیفرسن کی کامیابیوں سے جلتے رہے، یہ جانے بغیر کہ جیفرسن ان سے چند گھنٹے پہلے ہی اس دنیا سے جا چکے تھے۔ ذرا سوچیں، وہ ایک ایسے شخص سے حسد کر رہے تھے جو موجود ہی نہیں تھا، ہاں، اور یہ حسد پیسے کے معاملے میں ایک لامتناہی نفسیاتی دوڑ کو جنم دیتا ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ ہر آمدنی کی سطح پر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر میری آمدنی دگنی ہو جائے تو میری تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ لیکن جب وہ اس مقام پر پہنچتے ہیں تو خوشی کا احساس عارضی ہوتا ہے اور وہ ایک نئے ہدف کے پیچھے بھاگنے لگتے ہیں۔ جی، یہ تو بہت ہی مایوس کن خیال ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسا کھیل ہے جسے جیتا ہی نہیں جا سکتا۔ ہاں، اور کتاب میں ول سمتھ اور میوزک پروڈیوسر رک رابن کی مثالیں دی گئی ہیں۔ رک رابن کا وہ کال تو ذہن میں چھپک کر رہ جاتا ہے۔ کون سا والا؟ وہی کہ جب تک آپ کے خواب پورے نہیں ہوتے، حقیقی طور پر افسردہ ہونا مشکل ہے۔ بالکل، یہ ایک تلخ سچائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ وہ سب کچھ حاصل کر لیتے ہیں جس کا آپ نے کبھی خواب دیکھا تھا، شہرت، پیسہ، کامیابی، اور آپ اندر سے پھر بھی خالی محسوس کرتے ہیں، تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ غلط چیزوں کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ صحیح کہا۔ اس وقت کی مایوسی سب سے گہری ہوتی ہے کیونکہ آپ کے پاس اب کسی اور خواب کا سہارا بھی نہیں ہوتا۔ واہ، جے پال گٹی، جو کبھی دنیا کے امیر ترین شخص تھے، مبینہ طور پر ان لوگوں سے حسد کرتے تھے جن کی شخصیت پرکشش تھی۔ تو اگر پیسہ اور کامیابی بھی خوشی کی ضمانت نہیں تو پھر کیا ہے؟ کیا کتاب اس بارے میں کوئی رہنمائی کرتی ہے؟ بالکل، کتاب ماہر نفسیات ڈینیل کاہنمن کا حوالہ دیتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی چیز اتنی اہم نہیں ہوتی ہے جتنا آپ اس کے بارے میں سوچتے وقت سمجھتے ہیں۔ یعنی ہم پیسے کے کردار کو بہت بڑھا چڑھا کر دیکھتے ہیں۔ جی، اور باب کا اختتام 3 اہم نتائج پر ہوتا ہے۔ پہلا، اگر کوئی شخص پہلے سے ہی ناخوش ہے تو پیسہ اس کے بنیادی مسائل کو حل نہیں کر سکتا بلکہ شاید انہیں مزید بڑھا دے گا۔ اور دوسرا نقطہ یہ ہے کہ جب پیسہ خوشی لاتا بھی ہے تو وہ بالواسطہ طور پر لاتا ہے۔ مطلب ایک بڑا گھر بذات خود خوشی نہیں دیتا، لیکن اگر آپ اسے دوستوں اور خاندان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ سماجی تعلق خوشی کا باعث بنتا ہے۔ بہت خوب، خوشی گھر میں نہیں، اس میں بسنے والے رشتوں میں ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا اور سب سے اہم نقطہ، زیادہ پیسہ کمانے کی قیمت کو کبھی نہ بھولیں۔ وہ تناؤ، وہ لمبے کام کے اوقات، خاندان سے دوری، یہ سب اس دولت کی قیمت ہے جو آپ چکا رہے ہیں۔ یہی قیمت ہے جو اکثر نظر نہیں آتی۔ اور یہی پوشیدہ قیمت ہمیں اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے، کیونکہ سب سے بڑی قیمت جو ہم اکثر چکاتے ہیں وہ دوسروں کی منظوری حاصل کرنے کی قیمت ہوتی ہے۔ یہ ایک بہترین نقطہ ہے۔ یہ ہمیں کتاب کے 5ویں باب کی طرف لے جاتا ہے، جس کا عنوان ہی بہت طاقتور ہے۔ سب سے قیمتی مالی اثاثہ کسی کو متاثر کرنے کی ضرورت محسوس نہ کرنا ہے۔ یہ ایک انقلابی خیال ہے۔ واقعی۔ جی، اور اس خیال کو سمجھانے کے لیے کتاب 1968 کی گولڈن گلوب کشتی رانی کی ریس کی ایک ناقابل فراموش اور دل دہلا دینے والی کہانی سناتی ہے۔ وہ 2 ملاحوں والی کہانی؟ جی، ایک تھے ڈونلڈ کروہسٹ اور دوسرے برنارڈ موئٹی سیر۔ ایک ہی مقصد کے لیے نکلے تھے لیکن ان کی منزلیں بالکل مختلف تھیں۔ کروہسٹ کی کہانی واقعی بہت المناک ہے۔ وہ ایک عام سے شوقیہ ملاح تھے، تجربہ اتنا زیادہ نہیں تھا، لیکن وہ دنیا کو، اپنے اسپانسرز کو اور شاید خود کو بھی متاثر کرنا چاہتے تھے۔ تو جب ریس شروع ہوئی اور انہیں جلد ہی اندازہ ہو گیا کہ ان کی کشتی اس طویل اور خطرناک سفر کے قابل نہیں، تو ان کے پاس ایک آپشن تھا کہ وہ باعزت طریقے سے ریس چھوڑ دیں۔ لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا۔ بیرونی دباؤ اور ناکامی کے خوف نے ان پر اتنا غلبہ پا لیا کہ انہوں نے ایک ناقابل تصور دھوکہ دہی کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے دنیا کو یہ تاثر دیا کہ وہ ریس میں شامل ہیں، جبکہ حقیقت میں وہ مہینوں تک بحر اوقیانوس میں ہی بے مقصد گھومتے رہے۔ انہوں نے 2 الگ الگ لاگ بکس بنانا شروع کی، ایک جعلی اور ایک اصلی۔ یہ تصور کرنا بھی مشکل ہے کہ وہ کس ذہنی اذیت سے گزر رہے ہوں گے، تنہا سمندر کے بیچ میں ایک جھوٹ کو زندہ رکھنے کی کوشش میں۔ اور پھر ان کا جھوٹ ایک ایسے موڑ پر پہنچا جس کی انہیں توقع نہیں تھی۔ ان کے قریب ترین حریف کی کشتی ڈوب گئی اور اچانک ڈونلڈ کروہسٹ ریس جیتنے کی پوزیشن میں آ گئے۔ او خدایا!
ان کے آبائی شہر میں جشن کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ انہیں ایک قومی ہیرو قرار دیا جا رہا تھا۔ لیکن کروہسٹ جانتے تھے کہ جب وہ واپس پہنچیں گے تو ان کا جھوٹ پکڑا جائے گا۔ وہ ایک ہیرو کے طور پر ملنے والی اس جھوٹی عزت کا بوجھ برداشت نہ کر سکے۔ بالآخر انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا کر اپنی جان لے لی۔ ان کی ڈائری کے آخری الفاظ تھے، یہ میرے کھیل کا اختتام ہے۔ کیا المناک انجام ہے! وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش میں اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور اس کے بالکل برعکس برنارڈ موئٹیسیئر کی کہانی ہے۔ جی بتائیں۔ مونٹیسیئر ایک انتہائی تجربہ کار اور حقیقی ملاح تھے جنہیں سمندر سے عشق تھا۔ وہ بھی ریس جیتنے کے بہت قریب تھے۔ لیکن جیسے جیسے وہ اختتامی لکیر کے قریب پہنچ رہے تھے، انہیں ایک عجیب سی بیزاری محسوس ہونے لگی۔ انہیں میڈیا کی توجہ، سپانسرشپ کی ذمہ داریاں اور شہرت کا یہ پورا تماشا اپنی روح پر ایک بوجھ محسوس ہو رہا تھا۔ یعنی وہ اس چیز سے نفرت کر رہے تھے جسے حاصل کرنے کے لیے کروچلہرسٹ نے اپنی جان دے دی؟ بعیناً۔ چنانچہ جب وہ فنش لائن سے چند ہفتے دور تھے، انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے ریس چھوڑ دی اور اپنے کشتی کا رخ تاہیتی کے جزیروں کی طرف موڑ لیا۔ انہوں نے ایک گزرتے ہوئے بحری جہاز کو غلیل کی مدد سے ایک پیغام بھیجا۔ اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، میں اپنا سفر جاری رکھ رہا ہوں کیونکہ میں سمندر میں خوش ہوں اور شاید اپنی روح کو بچانے کے لیے۔ واہ! یعنی ایک شخص نے بیرونی عزت کے لیے اپنی جان دے دی اور دوسرے نے اندرونی سکون کے لیے بیرونی عزت کو ٹھکرا دیا۔ بالکل۔ یہ وارن بفیٹ کے اندرونی اسکور کارڈ مقابلہ بیرونی اسکور کارڈ والے تصور کی بہترین مثال ہے۔ جی۔ کیا آپ چاہیں گے کہ دنیا آپ کو بہترین سمجھے لیکن آپ خود کو بدترین جانیں، یا اس کے برعکس؟ یہی وہ سوال ہے جو یہ باب ہم سے پوچھتا ہے۔ موئٹیسیئر نے اپنا اندرونی اسکور کارڈ چنا۔ ان کے لیے حقیقی دولت اندرونی سکون تھی۔ بالکل، نہ کہ دنیا کی واہ واہ۔ اور یہ اندرونی سکون ہی ہمیں خوشی کے ایک اور دلچسپ پہلو کی طرف لے جاتا ہے جس کا ذکر اگلے باب میں ہے۔ بالکل، اور یہ ایک بہترین منتقلی ہے کیونکہ اگر خوشی باہر سے نہیں آتی تو اندر کیسے پیدا ہوتی ہے؟ یہ ہمیں چھٹے باب کی طرف لاتا ہے جس کا عنوان ہے، کیا چیز آپ کو خوش کرتی ہے؟ یہ باب خوشی کے ایک بہت ہی بنیادی لیکن نظر انداز کیے گئے اصول پر بات کرتا ہے، تضاد یعنی کنٹراسٹ کا کردار۔ اچھا۔ اور اس کی شروعات مائیکل مے کی کہانی سے ہوتی ہے جو پیدائشی طور پر نابینا تھے اور 46 سال کی عمر میں ایک کامیاب سرجری کے بعد پہلی بار دنیا کو دیکھنے کے قابل ہوئے۔ میں تصور کر سکتا ہوں کہ یہ کیسا تجربہ ہوگا، پہلی بار اپنے بچوں کے چہرے دیکھنا، آسمان کا رنگ دیکھنا۔ یقیناً، لیکن کتاب ایک بہت ہی عام سی چیز پر توجہ مرکوز کرتی ہے۔ جب مائیکل پہلی بار ایک دفتر میں گئے تو ان کی نظر فرش پر بچھے ایک عام سے قالین پر پڑی۔ ایک قالین پر؟ جی، اور وہ اس کے رنگوں، اس کے ڈیزائن کو دیکھ کر مبہوت رہ گئے۔ ان کے لیے وہ دنیا کی سب سے خوبصورت چیز تھی۔ وہ حیران تھے کہ دفتر میں موجود دوسرے لوگ اتنی خوبصورت چیز کو نظر انداز کر کے اپنے کام میں کیسے مصروف رہ سکتے ہیں۔ کیونکہ ان دوسرے لوگوں کے لیے وہ صرف ایک قالین تھا، لیکن مائیکل کے لیے وہ اندھیرے اور روشنی کے درمیان کا تضاد تھا۔ بالکل۔ یہ کہانی ہمیں سکھاتی ہے کہ خوشی کا انحصار مطلق چیزوں پر نہیں بلکہ ہماری توقعات اور حقیقت کے درمیان فرق پر ہوتا ہے۔ جب آپ شدید پیاسے ہوں تو ٹھنڈے پانی کا ایک گلاس کسی بھی مہنگے مشروب سے زیادہ لذت دیتا ہے۔ یہ تضاد ہی ہے جو خوشی پیدا کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم چیزوں کے عادی ہو جاتے ہیں چاہے وہ کتنی اچھی کیوں نہ ہو؟ جی، اور ماہرین نفسیات اسے ہیڈونک ٹریڈ مل کہتے ہیں۔ ہیڈونک ٹریڈ مل؟ اسے ایک بھاگنے والی مشین کی طرح سمجھیں۔ آپ مالی طور پر تیزی سے بھاگتے ہیں، نئی گاڑی خریدتے ہیں، بڑا گھر لیتے ہیں، لیکن آپ کی خوشی کی سطح وہیں کی وہیں رہتی ہے۔ کچھ عرصے بعد وہ نئی گاڑی صرف ایک گاڑی رہ جاتی ہے۔ بالکل، آپ اس کے عادی ہو جاتے ہیں۔ اس ٹریڈ مل سے اترنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ لگژری کو معمول بنانے کے بجائے اسے کبھی کبھار کا انعام سمجھیں۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ کتاب کہتی ہے ایک اچھی زندگی وہ ہے جس میں آپ کی تمام ضروریات اور کچھ خواہشات پوری ہوں۔ اور اگر آپ کی ہر خواہش پوری ہو جائے تو آپ کسی بھی چیز کی قدر نہیں کرتے۔ ہر چیز ایک حق بن جاتی ہے، نعمت نہیں۔ صحیح، اور اس کی سب سے شدید مثال ارنسٹ شیکلٹن اور ان کے عملے کی کہانی ہے۔ وہ انٹارکٹیکا والی؟ جی، وہ 1916 میں انٹارکٹیکا میں
19 مہینوں تک پھنسے رہے، شدید سردی، بھوک اور موت کے مسلسل خوف میں۔ جب آخرکار انہیں بچایا گیا تو ان کے لیے ایک گرم غسل اور ایک پیٹ بھر گرم کھانا ان کی زندگی کا سب سے پرتراشی اور خوشگوار تجربہ تھا۔ یعنی وہ تکلیف جو انہوں نے جھیلی تھی، اس نے ایک عام سی سہولت کو ایک غیر معمولی نعمت بنا دیا تھا۔ بالکل، یہ ایک طاقتور نکتہ ہے۔ آج امیروں کے لیے پرائیویٹ جیٹ ایک بہت بڑی لگژری ہے، کیونکہ وہ اس کا موازنہ کمرشل فلائٹ کی بھیڑ اور تکلیف سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کوئی بھی اپنی پرائیویٹ کار کو اتنی بڑی نعمت نہیں سمجھتا، کیونکہ ہمارے پاس موازنے کے لیے گھوڑے گاڑی پر سفر کرنے کا تجربہ نہیں ہے۔ بہت اچھی مثال ہے۔ 1 صدی پہلے کاریں صرف امیروں کے پاس تھیں اور سماجی تفریق کی علامت سمجھی جاتی تھیں۔ آج وہ ایک عام ضرورت ہے۔ ہماری توقعات بدل گئی ہیں۔ بالکل۔ لہٰذا اس باب کا حتمی پیغام یہ ہے کہ خوشی بڑھانے کے 2 طریقے ہیں، یا تو اپنے حالات بہتر بنائیں یا اپنی توقعات کم کریں۔ اور اکثر دوسرا راستہ زیادہ آسان اور پائیدار ہوتا ہے۔ جی، جب آپ زندگی سے کم توقع رکھتے ہیں تو ہر چھوٹی اچھی چیز بھی ایک بڑے تحفے کی طرح محسوس ہوتی ہے۔ تو آج کی اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے ہم نے دیکھا کہ دولت اور خوشی کا رشتہ بہت پیچیدہ ہے۔ یہ سیدھی لکیر میں نہیں چلتا۔ ہم نے یہ سیکھا کہ پیسہ مسائل کو حل کرنے کا ایک ذریعہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ خوشی کا ذریعہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ دوسروں کو متاثر کرنے کی دوڑ ایک ایسا جال ہے جس میں ڈونلڈ کروہرز جیسی المناک کہانیاں جنم لیتی ہیں۔ اور حقیقی دولت کا احساس تب ہوتا ہے جب آپ برنارڈ موئٹیسیر کی طرح اس دوڑ سے باہر نکلنے کی ہمت رکھتے ہیں۔ بالکل۔ اور آخر میں ہم نے جانا کہ خوشی اکثر بڑے کارناموں میں نہیں بلکہ زندگی کے چھوٹے چھوٹے تضادات میں چھپی ہوتی ہے۔ بھوک کے بعد کھانا، پیاس کے بعد پانی اور اندھیرے کے بعد ایک عام سے قالین کا رنگ۔ ان تمام ابواب میں جو ایک مشترک دھاگا ہے وہ یہ ہے کہ حقیقی دولت مرئی نہیں، غیر مرئی ہے۔ جی، یہ وہ سکون ہے جو کسی کو متاثر نہ کرنے کی آزادی سے ملتا ہے، اور وہ خوشی ہے جو کم توقعات رکھنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اور آخر میں سامعین کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ایک اچھی زندگی کا زیادہ تر انحصار ان چیزوں پر ہے جو نہیں ہوئیں، وہ مالی غلطیاں جن سے بچا گیا، وہ فضول خواہشات جن پر قابو پایا گیا، وہ جھگڑے جن سے گریز کیا گیا، تو کوئی شخص اپنی کامیابی کو صرف حاصل کی گئی چیزوں سے کیسے ناپ سکتا ہے؟ کیا کامیابی کا اصل پیمانہ وہ چیزیں ہو سکتی ہیں جن سے آپ نے خوبصورتی سے گریز کیا؟ باب 7 سے شروع کرتے ہیں۔ عنوان ہے امیر اور دولت مند، the rich and the wealthy۔ عنوان سے ہی ایک سوال اٹھتا ہے کہ ان دونوں میں آخر فرق کیا ہے؟ یہی اس باب کی بنیاد ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ امیر یعنی رچ ہونا ایک بہت سیدھی سی بات ہے۔ مطلب آپ کے پاس اتنی آمدنی ہے کہ آپ اپنی من پسند چیزیں خرید سکیں۔ لیکن دولت مند یعنی ویلدی ہونا وہ ایک بالکل الگ کھیل ہے۔ دولت مند وہ ہے جو یہ سمجھتا ہے اور اس بات پر قابو رکھتا ہے کہ پیسہ اس کی شخصیت، اس کی آزادی، اس کی خواہشات اور اس کی ذہنی صحت پر کیا اثر ڈال رہا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی بات ہے۔ ہم سوچتے ہیں کہ پیسہ ہمیں کنٹرول دے گا، لیکن مصنف کہہ رہا ہے کہ اگر ہم محتاط نہ رہیں تو پیسہ ہی ہمیں کنٹرول کرنے لگتا ہے، جیسے کوئی کٹھ پتلی کا تماشا ہو اور ڈوریاں پیسے کے ہاتھ میں ہوں، ہے نا؟ بالکل یہی نکتہ ہے، اور اسے سمجھانے کے لیے مصنف نے تاریخ کی ایک بہت بڑی مثال دی ہے، وینڈربلٹ خاندان کی۔ یہ خاندان کبھی امریکہ کا اور شاید دنیا کا امیر ترین خاندان تھا۔ اچھا۔ ان کے بزرگ کارنیلیس وینڈربلٹ جب فوت ہوئے تو انہوں نے آج کے حساب سے تقریباً $300 بلین کے برابر دولت چھوڑی تھی۔ $300 بلین؟ یہ تو تصور سے بھی باہر ہے۔ تو پھر ہوا کیا؟ یہی تو کہانی کا سب سے افسوسناک پہلو ہے۔ صرف 60 سال کے اندر اندر یہ ساری دولت ختم ہو گئی۔ ایک بھی وینڈربلٹ کروڑ پتی نہیں بچا تھا۔ لیکن کیوں؟ اس کی وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ان کے لیے پیسہ خوشی کا ذریعہ نہیں بلکہ ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے کا ایک ہتھیار بن گیا تھا۔ وہ یہ مقابلہ کرتے تھے کہ کون سب سے بڑا گھر بنائے گا، کون سب سے مہنگی پارٹی دے گا۔ یعنی ان کی زندگی کا مقصد خوشی حاصل کرنا نہیں رہا بلکہ صرف پیسہ خرچ کرنا بن گیا تھا۔ مجھے وہ جملہ یاد آ رہا ہے جو ایک وینڈربلٹ نے خود کہا تھا کہ ہم خوشی کی پرواہ کیے بغیر خرچ کرنے کے لیے خود کو وقف کرتے ہیں۔ یہ کتنا عجیب خیال ہے۔
خاص طور پر ریجی وینڈربلٹ کی کہانی، جسے کروڑوں ملے اور وہ 45 سال کی عمر میں شراب اور قرضوں میں ڈوب کر مر گیا۔ جی، اور یہ سب مثالیں اسی بات کی ہیں کہ جب پیسہ آپ کو کنٹرول کرنے لگتا ہے تو کیا ہوتا ہے۔ وراثت ان کے لیے ایک نعمت نہیں، ایک ذمہ داری بن گئی تھی جو نسل در نسل چلتی رہی، جب تک سب کچھ ختم نہ ہو گیا۔ وہ پیسے کے غلام بن گئے تھے۔ اور اس کے بالکل برعکس مصنف ایک اور شخص کی مثال دیتا ہے جو اس کے نزدیک حقیقی دولت مند ہے، چک فینی۔ جی، چک فینی کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ اس نے اپنی $8 بلین کی دولت کا 99.99% حصہ اپنی زندگی میں ہی دان کر دیا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اس نے بھی شروع میں پرتعیش زندگی گزارنے کی کوشش کی۔ مہنگے گھر، پرائیویٹ جیٹ، سب کچھ تھا۔ لیکن اسے بہت جلد احساس ہو گیا کہ یہ چیزیں اسے خوشی نہیں دے رہیں۔ اصل خوشی اسے دوسروں کی مدد کرنے میں ملی۔ اس نے پیسے کو اپنا مالک نہیں بننے دیا، بلکہ خود پیسے کا مالک رہا۔ تو اس پوری بحث سے اگر ہمیں 3 اہم نکات نکالنے ہوں تو وہ کیا ہوں گے؟ پہلا نکتہ تو یہ ہے کہ اگر آپ پیسے کے بغیر خوش نہیں ہیں تو اس بات کا امکان بہت کم ہے کہ آپ پیسے کے ساتھ خوش ہوں گے۔ پیسہ آپ کی شخصیت کو بڑا کر کے دکھاتا ہے، اسے بدلتا نہیں۔ صحیح۔ دوسرا، اپنی پسند یعنی لائکس اور خواہش یعنی وانٹس میں فرق کرنا سیکھیں۔ بہت سی چیزیں جو ہمیں پسند ہیں، جیسے سوشل میڈیا پر گھنٹوں گزارنا، وہ نشے کی طرح ہوتی ہیں جو ہمیں کنٹرول کرتی ہیں۔ اور تیسرا نکتہ، وہ شاید سب سے اہم ہے۔ بالکل۔ تیسرا نکتہ یہ ہے کہ اپنی کھپت پر فخر نہ کریں، یعنی اس بات پر نہیں کہ آپ نے کیا خریدا، بلکہ ان چیزوں پر فخر کریں جو آپ نے بنائی ہیں۔ ایک اچھا خاندان، وفادار دوست، خوبصورت یادیں، یہی اصل دولت ہے۔ وینڈربلٹ خاندان کی کہانی دراصل اسی چیز کی مثال ہے کہ وہ لوگ دکھاوے کے لیے جی رہے تھے، اور یہ بات ہمیں سیدھا اگلے باب کی طرف لے جاتی ہے۔ باب 8، افادیت بمقابلہ حیثیت، یعنی یوٹیلیٹی ورسز سٹیٹس۔ جی، اور یہ ایک بڑی زبردست منتقلی ہے، کیونکہ یہ دونوں تصورات آپس میں بہت گہرے جڑے ہوئے ہیں۔ مصنف اس باب کا آغاز ایک کمال کی مثال سے کرتا ہے۔ فرض کریں آپ کے پاس 2 گاڑیاں خریدنے کا آپشن ہے۔ اچھا۔ ایک اعلیٰ درجے کی ٹویوٹا، جس میں آرام دہ سیٹیں، بہترین ساؤنڈ سسٹم، مطلب ہر وہ سہولت ہے جو سفر کو آرام دہ بناتی ہے، اور دوسری طرف ایک انٹری لیول یعنی سب سے بنیادی ماڈل کی BMW ہے۔ دلچسپ موازنہ ہے۔ ٹویوٹا میں ہر وہ چیز ہے جو مجھے چاہیے، جبکہ BMW میں صرف ایک لوگو ہے جو دوسروں کو دکھانے کے لیے ہے۔ بالکل۔ ٹویوٹا میں افادیت یعنی یوٹیلیٹی ہے، وہ خصوصیات جو آپ کی زندگی کو واقعی بہتر بناتی ہیں، جبکہ BMW میں حیثیت یعنی سٹیٹس ہے، جس کا مقصد دوسروں کی رائے کو بدلنا ہے۔ آپ اسے اپنے لیے کم اور دوسروں کے لیے زیادہ خریدتے ہیں۔ مصنف ایک اور ذہنی تجربہ پیش کرتا ہے نا، ویران جزیرے والا۔ جی، کہ اگر آپ ایک ویران جزیرے پر اکیلے ہوں اور آپ کو اپنی پسند کی کوئی بھی چیز مل سکتی ہو، تو آپ کیا منتخب کریں گے؟ ظاہر ہے میں سب سے آرام دہ کپڑے، سب سے قابل اعتماد گاڑی اور سب سے مزیدار کھانا چاہوں گی۔ مجھے برانڈز کی کوئی پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ وہاں مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ بالکل، آپ افادیت کو حیثیت پر ترجیح دیں گی۔ مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ہم حقیقی دنیا میں ان دونوں کے درمیان کا فرق بھول جاتے ہیں۔ اس کی ایک حیران کن مثال اربپتی بل کوچ کی کہانی ہے، جس نے $4 لاکھ میں شراب کی 4 بوتلیں خریدیں۔ $4 لاکھ کی شراب؟ جی، کیونکہ کہا جاتا تھا کہ وہ امریکہ کے بانیوں میں سے ایک تھامس جیفرسن کی تھیں۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ بوتلیں جعلی تھیں۔ لیکن یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر شراب کا ذائقہ اصلی جیسا ہی تھا تو افادیت کے لحاظ سے تو کوئی مسئلہ نہیں ہونا چاہیے تھا، ہے نا؟ لیکن ظاہر ہے اس نے وہ بوتلیں ذائقے کے لیے نہیں خریدی تھیں، وہ تاریخ کا ایک حصہ خرید رہا تھا، ایک ایسی چیز جو کسی اور کے پاس نہ ہو۔ یہ خالص پن حیثیت کا کھیل تھا۔ بالکل، اور مصنف کہتا ہے کہ افادیت کو حیثیت پر ترجیح دینا 2 وجوہات کی بنا پر بہت ضروری ہے۔ پہلی وجہ یہ کہ افادیت آپ کی انفرادیت کا اظہار ہے۔ آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں جو آپ کو واقعی خوشی دیتی ہیں، جبکہ حیثیت آپ کو دوسروں کی پیروی کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ آپ وہ چیزیں خریدتے ہیں جو معاشرے میں مقبول ہوں۔ اس طرح آپ اپنی شخصیت کھو دیتے ہیں۔ لیکن ایک منٹ، کیا سٹیٹس کی خواہش بالکل ہی بری چیز ہے؟ کیا یہ ہمیں محنت کرنے کی ترغیب نہیں دیتی؟
شاید مسئلہ سٹیٹس میں نہیں بلکہ اس کے پیچھے اندھا دھند بھاگنے میں ہے۔ آپ کا نقطہ درست ہے، اور مصنف بھی یہ نہیں کہتا کہ حیثیت کی خواہش بری ہے۔ مسئلہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب یہ آپ کا بنیادی محرک بن جائے، اور یہ ہمیں دوسری وجہ کی طرف لاتا ہے۔ افادیت سے ملنے والی خوشی زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ حیثیت کا کھیل کبھی ختم نہیں ہوتا۔ آپ ایک BMW خریدتے ہیں، پھر آپ کا پڑوسی فراری لے آتا ہے، اب آپ کی BMW آپ کو خوشی نہیں دیتی۔ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ یہ نہ ختم ہونے والی دوڑ، یہ سوچ ہی تھکا دینے والی ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایسی زندگی گزارنے کا نتیجہ صرف ایک ہی ہو سکتا ہے: پچھتاوا۔ اور یہ ہمیں ہمارے آخری موضوع کی طرف لے جاتا ہے۔ جی، باب نمبر 9، خطرہ اور پچھتاوا، رسک اینڈ ریگریٹ۔ اس باب کا آغاز بہت ہی چونکا دینے والے الفاظ سے ہوتا ہے۔ یہ اداکار ڈیوڈ کیسیڈی کے آخری الفاظ تھے۔ کتنا وقت ضائع کر دیا۔ یہ سن کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ سوچنا کہ زندگی کے آخر میں آپ کو یہ احساس ہو، یہ سب سے بڑا خوف ہے۔ اور مصنف کہتا ہے کہ پیسے کے معاملے میں سمجھداری کا سب سے بڑا حصہ مستقبل کے پچھتاوے کا صحیح اندازہ لگانا ہے۔ اصل خطرہ یہ نہیں کہ آپ کا پیسہ ڈوب جائے گا، بلکہ یہ کہ آپ کو اپنے فیصلوں پر کتنا افسوس ہوگا۔ یہاں زندگی کا ایک بنیادی تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف سود مرکب یعنی کمپاؤنڈ انٹرسٹ کا جادو ہے، جو آج کی بچت کو کل کی بہت بڑی دولت میں بدل سکتا ہے، اور دوسری طرف یہ حقیقت ہے کہ زندگی مختصر ہے، تو ہر دن سے لطف اندوز ہونا بھی ضروری ہے۔ تو ہم اس توازن کو کیسے تلاش کریں؟ آج کے لیے جئیں یا کل کے لیے بچائیں؟ اس کو سمجھانے کے لیے گپی مچھلی اور گرین لینڈ شارک کی مثال تو کمال کی ہے۔ یہ واقعی ایک زبردست مثال ہے۔ گپی مچھلی کی زندگی خطرات سے بھری ہوتی ہے۔ ہر کوئی اسے کھانا چاہتا ہے، اس لیے قدرت نے اسے ایسا بنایا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی اپنی تمام توانائی نسل بڑھانے پر لگا دیتی ہے۔ وہ آج کے لیے جیتی ہے، کیونکہ کل کا کوئی بھروسہ نہیں۔ بالکل۔ اس کے برعکس گرین لینڈ شارک ہے، جس کا سمندر میں کوئی قدرتی شکاری نہیں۔ وہ اپنی توانائی ایک طویل اور صحت مند زندگی کی تعمیر میں لگاتی ہے۔ وہ 150 سال کی عمر میں بالغ ہوتی ہے اور 500 سال تک زندہ رہ سکتی ہے۔ وہ مستقبل کے لیے سرمایہ کرتی ہے۔ واہ، گپی اور شارک والی مثال تو واقعی کمال کی ہے۔ ایک کی پوری زندگی آج پر مرکوز ہے اور دوسرے کی صدیوں پر، اور ہم انسان ان دونوں کے بیچ میں کہیں پھنسے ہوئے ہیں۔ تو اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ مصنف کہتا ہے کہ بہترین مشورہ نہ تو آج کے لیے جیو ہے اور نہ ہی مستقبل کے لیے بچاؤ۔ بہترین مشورہ ہے مستقبل کے پچھتاوے کو کم سے کم کرو، اور اس کی بہترین مثال جیف بیزوس ہیں، جب وہ ایمیزون شروع کرنے کا سوچ رہے تھے۔ اچھا، تو انہوں نے بھی یہی سوچا؟ جی، انہوں نے یہی فریم ورک استعمال کیا۔ انہوں نے سوچا کہ جب میں 80 سال کا ہوں گا تو مجھے کس بات کا زیادہ پچھتاوا ہوگا، یہ کہ میں نے ایک اچھی نوکری چھوڑ کر کوشش کی اور ناکام ہو گیا، یا یہ کہ میں نے انٹرنیٹ کے اس انقلاب کا حصہ بننے کی کوشش ہی نہیں کی۔ جواب واضح تھا، کوشش نہ کرنے کا پچھتاوا کہیں زیادہ بڑا ہوتا۔ تو اس فریم ورک کو ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں کیسے استعمال کر سکتے ہیں؟ وہ دو بہت دلچسپ خیالات پیش کرتا ہے۔ پہلا یہ کہ اچھی یادیں ایک ایسے اثاثے کی طرح ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ منافع دیتی ہیں، بالکل سٹاک کی طرح۔ اس لیے پیسے کو وقت خریدنے کے لیے استعمال کرنا، مثلاً ایک ایسی نوکری جس میں تنخواہ کم ہو لیکن خاندان کے ساتھ زیادہ وقت ملے، مستقبل میں آپ کی سب سے قیمتی سرمایہ کاری ہو سکتی ہے۔ یہ ایک بہت خوبصورت خیال ہے کہ یادیں بھی کمپاؤنڈ ہوتی ہیں، یعنی وقت کے ساتھ ان کی قیمت بڑھتی ہے۔ اور دوسرا نقطہ کیا ہے؟ دوسرا نقطہ اس سوچ کو بدل دیتا ہے کہ بچت ایک قربانی ہے۔ مصنف کہتا ہے کہ مستقبل کے لیے بچت کرنا صرف کل کے لیے نہیں، بلکہ یہ آج آپ کو آزادی دیتا ہے۔ جب آپ کے پاس بچت ہوتی ہے تو آپ کو آج ذہنی سکون ملتا ہے، آپ کے پاس آپشنز ہوتے ہیں، آپ اپنی زندگی پر کنٹرول محسوس کرتے ہیں۔ اس طرح بچت اور آج کی خوشی ایک دوسرے کے دشمن نہیں بلکہ دوست بن جاتے ہیں۔ بہت خوب۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ حقیقی دولت پیسے کی مقدار میں نہیں بلکہ اس پر آپ کے کنٹرول میں ہے۔ یہ دکھاوے پر افادیت کو ترجیح دینے میں ہے، اور زندگی کے فیصلوں کو اس کسوٹی پر پرکھنا میں ہے کہ کس راستے پر چل کر مستقبل میں سب سے کم پچھتاوا ہوگا۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک چھوٹی سی کہانی ہے۔ ایک استاد کلاس سے پوچھتی ہے، ایک کھیت میں 10 بھیڑیں ہیں، ایک بھاگ گئی، باقی کتنی بچیں؟ ایک طالب علم جواب دیتا ہے، 0۔ استاد کہتی ہے، بیٹا تمہیں حساب نہیں آتا؟ لڑکا جواب دیتا ہے، میڈم آپ کو حساب آتا ہوگا لیکن لگتا ہے آپ بھیڑوں کو نہیں سمجھتی۔
ہاں ہاں ہاں، یہ تو بہت خوب ہے۔ اگر ایک بھاگے گی تو باقی سب بھی آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے بھاگیں گے۔ اس کا تعلق ہماری گفتگو سے یہ ہے کہ دوسرے لوگوں کی نقل کرنے کی خواہش خاص طور پر پیسے اور حیثیت کے معاملے میں بہت طاقتور ہوتی ہے۔ ہم اکثر دوسروں کو کچھ کرتے دیکھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کی پیروی کرنے لگتے ہیں، بالکل ان بھیڑوں کی طرح۔ آج کی گفتگو کا مقصد شاید یہی ہے کہ ہم آنکھیں بند کر کے دوسروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے ایک لمحے کے لیے رک کر سوچیں کہ ہم واقعی کہاں جانا چاہتے ہیں۔ باب 10 جس کا عنوان ہے ان کی طرف دیکھو۔ یہ عنوان ہی اپنے آپ میں ایک پوری کہانی ہے۔ بالکل۔ یہ باب حسد، موازنہ اور اس فن کے بارے میں ہے کہ دوسروں کی رائے کی پرواہ کیسے نہ کی جائے، اور اس کی شروعات ایک ایسی کہانی سے ہوتی ہے جو واقعی دل کو چھو لیتی ہے، بز ایلڈرن کی کہانی۔ وہ جو چاند پر قدم رکھنے والے دوسرے انسان تھے؟ جی وہی۔ یہ تو ایک ناقابل یقین کامیابی ہے، مطلب تاریخ میں ہمیشہ ان کا نام رہے گا۔ لیکن کتاب بتاتی ہے کہ وہ اس کامیابی سے کبھی خوش نہیں ہوئے۔ وہ ساری زندگی اس بات پر کڑتے رہے کہ وہ نیل آرمسٹرانگ کے بعد دوسرے نمبر پر تھے۔ یہ سوچ کر ہی عجیب لگتا ہے، اتنی بڑی کامیابی بھی کسی کو ناخوش کر سکتی ہے۔ یہی تو حسد کی طاقت ہے۔ ہم اپنی کامیابیوں کو اکثر دوسروں کے مقابلے میں تولتے ہیں۔ ہم یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہمارے پاس دوسروں سے بہتر ہے۔ اور یہی سوچ ہمارے خرچ کرنے کے فیصلوں پر بھی بالکل اثر انداز ہوتی ہے۔ کیا میرا گھر پڑوسی کے گھر سے بڑا ہے؟ کیا میری گاڑی میرے دوست کی گاڑی سے زیادہ مہنگی ہے؟ یہ ایک نہ ختم ہونے والی دوڑ ہے۔ تو کیا یہ ہماری فطرت میں ہے؟ کیا ہم اس موازنے کے چکر سے نکل ہی نہیں سکتے؟ ایک دلچسپ خیال جو یہاں پیش کیا گیا ہے وہ حیاتیات سے لیا گیا ہے، گوس کا اصول۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ ایک ہی ماحول میں دو انواع اگر ایک جیسے محدود وسائل کے لیے لڑیں تو صرف ایک ہی بچتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ ہم لاشعوری طور پر اپنے پڑوسیوں، دوستوں اور ساتھیوں کے ساتھ بھی یہی مقابلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن یہاں ایک اہم فرق سمجھنا ضروری ہے نا، حوصلہ افزائی اور حسد میں فرق۔ بالکل، کسی کی کامیابی دیکھ کر بہتر کرنے کی کوشش کرنا ایک بہت اچھی بات ہے، لیکن ان سے جلنا وہ خود کو اذیت دینے کے برابر ہے۔ کتاب کے مطابق حسد کرنا ایسا ہے جیسے آپ نے خود کو دکھی رکھنے کا کوئی معاہدہ کر لیا ہو۔ اس کی ایک بہترین مثال جوش کشنر کی کہانی ہے۔ ہاں، وہ باسکٹ بال میچ والی۔ جی، وہ ایک دوست کے ساتھ میچ دیکھنے گئے، بہترین سیٹوں پر بیٹھے تھے، لیکن میچ کے دوران ان کے دوست نے چند قطاریں آگے بیٹھے ایک شخص کی طرف اشارہ کیا اور کہا، دیکھو میری سیٹیں بہت اچھی ہیں، لیکن اس آدمی کی سیٹیں مجھ سے بھی زیادہ اچھی ہیں۔ کمال ہے، یعنی بہترین جگہ پر بیٹھ کر بھی خوش نہیں کیونکہ کوئی اور اس سے بھی بہتر جگہ پر بیٹھا ہے۔ یہ تو پاگل پن لگتا ہے۔ اور یہی سی ایس لیوس کے اندرونی دائرہ یعنی دی انر رنگ کے تصور کی بہترین وضاحت ہے۔ اچھا، ہم ہمیشہ اگلے زیادہ خاص سماجی دائرے میں داخل ہونا چاہتے ہیں، لیکن جیسے ہی ہم وہاں پہنچتے ہیں ہماری نظر اس سے بھی اگلے اور زیادہ ایکسکلوزیو دائرے پر چلی جاتی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ سٹیٹس گیم جو ہے یہ کبھی جیتا ہی نہیں جا سکتا۔ کبھی نہیں۔ جو چیز آج امیروں کے لیے خاص ہے کل وہ عام ہو جائے گی۔ کتاب میں مثالیں دی گئی ہیں، جیسے کسی زمانے میں یورپ میں چھٹیاں منانا یا کالج کی ڈگری یا اسٹاک مارکیٹ میں سرمایہ کاری کرنا۔ بالکل، یہ سب چیزیں صرف امیروں کا کام سمجھی جاتی تھیں، آج یہ عام ہے۔ اس کی ایک جدید مثال ہیملٹن پلے کی ہے۔ کتاب بتاتی ہے کہ جب تک اس کے ٹکٹ بہت مہنگے اور نایاب تھے، ییل یونیورسٹی کے طلباء اس کے دیوانے تھے۔ لیکن جیسے ہی وہ ڈزنی پلس پر سب کے لیے دستیاب ہوا، ان کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ یعنی اہمیت کھیل کی نہیں تھی بلکہ اس کی خصوصیت کی تھی۔ بالکل، اور یہی اس باب کا مرکزی نقطہ ہے۔ جب ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں تو ہم اپنی سوچ اور اپنی خوشی کا کنٹرول وہ اجنبیوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ اور یہیں سے فومو یعنی فیئر آف مسنگ آؤٹ پیدا ہوتا ہے۔ جی، یہ ڈر کہ کہیں ہم کسی چیز سے پیچھے نہ رہ جائیں۔ اور یہ ایک بہت خطرناک مالی جذبہ ہے۔ آپ کسی کو امیر ہوتے دیکھتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے ان کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں۔ جسے ہم عزائم کا نام دیتے ہیں، وہ دراصل اکثر بے احتیاطی ہوتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق اگر آپ کا پڑوسی لاٹری جیتتا ہے تو آپ کے قرض لینے اور دیوالیہ ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ واہ، صرف اس لیے کہ آپ لاشعوری طور پر ان کے معیار زندگی تک پہنچنے کی کوشش کرنے لگتے ہیں۔ بالکل،
اسی لیے اس باب کا آخری اور سب سے اہم سبق یہ ہے کہ آپ جن لوگوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں ان کا انتخاب بہت احتیاط سے کریں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ ان 3 یا 4 لوگوں کا عکس بن جاتے ہیں جن کے ساتھ آپ سب سے زیادہ وقت گزارتے ہیں۔ جی، اگر آپ کے دوستوں کے شوق مہنگے ہیں تو آپ کی توقعات بھی لاشعوری طور پر ویسی ہی ہو جائیں گی۔ تو یہ حسد اور موازنے کا چکر تو واقعی ایک ناختم ہونے والی دوڑ ہے۔ اگر اس کھیل کو جیتنا ناممکن ہے تو پھر اصل مقصد کیا ہونا چاہیے؟ اس کھیل سے نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ ہاں، اور کتاب اس کا جواب دیتی ہے باب 11 میں، جس کا عنوان ہے آزادی کے بغیر دولت غربت کی ایک انوکھی شکل ہے۔ یہ ایک بہت طاقتور خیال ہے۔ اس باب کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ جو پیسہ آپ نے خرچ نہیں کیا وہ بیکار نہیں پڑا ہوا، وہ آپ کے لیے ایک انمول چیز خرید رہا ہے۔ آزادی، خود مختاری اور اپنے وقت کو اپنی مرضی کے مطابق گزارنے کی صلاحیت۔ ہر بچایا ہوا ڈالر مستقبل کے وقت پر آپ کے دعوے کی ایک رسید ہے۔ مجھے یہ سوچنے کا انداز بہت پسند آیا۔ میں نے $500 بچائے کہنے کے بجائے یہ سوچنا کہ میں نے $500 کی آزادی خریدی۔ یہ بچت کو ایک بوجھ کے بجائے ایک انعام بنا دیتا ہے۔ یہ آپ کو طاقت دیتا ہے۔ بالکل۔ اس سوچ کو سمجھانے کے لیے کتاب میں 2 کھلاڑیوں کی مثال دی گئی ہے، اینٹن واکر اور جان آرشل۔ اینٹن واکر، انہوں نے تو اپنے NBA کریئر میں $108 ملین کمائے تھے۔ ایک بہت بڑی رقم، لیکن وہ شاخ خرچیوں اور غلط فیصلوں کی وجہ سے بینکرپٹ ہو گئے۔ انہوں نے اپنی زندگی پر کنٹرول کھو دیا، یہاں تک کہ ان کے فیصلے ایک جج کر رہا تھا۔ دوسری طرف جان آرشل ہیں، جنہوں نے فٹ بال کھیل کر بہت کم پیسہ کمایا، لیکن انہوں نے اپنے کمائی کا بڑا حصہ بچایا۔ اور پھر انہوں نے فٹ بال سے ریٹائرمنٹ لے کر MIT سے ریاضی میں PhD کی اور آج وہ ایک پروفیسر ہیں۔ ان کے پاس اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارنے کی مکمل آزادی تھی۔ کتاب سوال پوچھتی ہے کہ آپ کس کی زندگی کی زیادہ تعریف کریں گے؟ ظاہر ہے جان آرشل کی، کیونکہ اس نے اپنی زندگی پر اپنا کنٹرول برقرار رکھا۔ یہی اصل دولت ہے۔ نسیم طالب کا ایک قول ہے، اہم یہ نہیں کہ کسی شخص کے پاس کیا ہے یا کیا نہیں، اہم یہ ہے کہ اسے کیا کھونے کا ڈر ہے۔ صحیح۔ کتاب کہتی ہے کہ آزادی ایک اسپیکٹرم کی طرح ہے۔ یہ کوئی آن یا آف سوئچ نہیں ہے کہ یا تو آپ آزاد ہیں یا نہیں۔ آپ کی ہر چھوٹی بچت آپ کو اس اسپیکٹرم پر تھوڑا اوپر لے جاتی ہے۔ اچھا، تو یہ ایک سفر ہے۔ کتاب میں اس اسپیکٹرم کے کچھ درجات بھی بیان کیے گئے ہیں جو اس تصور کو سمجھنے میں بہت مدد دیتے ہیں۔ جی، اس میں 15 لیولز ہیں۔ لیول 0 پر آپ مکمل طور پر دوسروں کی مہربانی پر انحصار کرتے ہیں، لیکن جیسے جیسے آپ بچت کرتے ہیں آپ اوپر جاتے ہیں۔ جیسے لیول 4 پر آپ کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ گاڑی کی مرمت جیسا کوئی چھوٹا موٹا خرچہ آپ کو پریشان نہ کرے۔ جی، یہ آپ کو روزمرہ کی پریشانیوں سے آزاد کرتی ہیں۔ آزادی ہو سکتی ہے اور یہ ایک حقیقت پسندانہ ہدف بھی ہے۔ اور پھر آگے بڑھتے ہوئے لیول 9 پر آپ قرضوں سے بچتے ہیں، کیونکہ قرض آپ کے مستقبل کے فیصلوں پر دوسروں کا کنٹرول ہے۔ اور آخر میں لیول 15 جو کہ حتمی مقصد ہے، آپ ہر صبح یہ جان کر اٹھتے ہیں کہ آپ اپنا وقت جیسے چاہیں، جن کے ساتھ چاہیں اور جب تک چاہیں گزار سکتے ہیں۔ آپ نے یہ کھیل جیت لیا ہے۔ اس اسپیکٹرم کا مقصد یہی سمجھانا ہے کہ ہر چھوٹی کوشش آپ کی زندگی کو بہتر بنا سکتی ہے۔ ہر بچایا گیا ڈالر آپ کے لیے وہ آزادی خریدتا ہے جو انمول ہے۔ یہ آزادی کا تصور بہت طاقتور ہے، لیکن یہاں ایک اور دلچسپ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر آپ نے یہ آزادی حاصل کر بھی لی تو کیا دولت کا دکھاوا کرنا اس آزادی کو خطرے میں ڈال سکتا ہے؟ بالکل، اور یہی وہ نقطہ ہے جسے کتاب باب 12 میں اٹھاتی ہے، جس کا عنوان ہے سماجی قرض یعنی سوشل ڈیٹ۔ کتاب اس باب کو ایک نفسیاتی فارمولے سے شروع کرتی ہے۔ جب آپ اپنی زندگی سے مطمئن نہیں ہوتے تو آپ شیخی بگاڑتے ہیں، اور اس سے جڑا ہوا تصور سماجی قرض ہے۔ اس کو سمجھانے کے لیے فرینک لوکس کی کہانی سنائی گئی ہے، جو 70 کی دہائی کا ایک بہت بڑا منشیات فروش تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ اس لیے کامیاب تھا کیونکہ وہ ایک سادہ زندگی گزارتا تھا اور کسی کی نظر میں نہیں آتا تھا۔ وہ گمنامی میں کام کر رہا تھا۔ لیکن پھر ایک دن اس نے دکھاوا کرنے کا فیصلہ کیا۔ ہاں، وہ محمد علی اور جو فریزر کے درمیان ہونے والے مشہور صدی کے مقابلے میں $1,00,000 کا چنچیلا کوٹ پہن کر پہنچ گیا۔ صرف ایک کوٹ کی وجہ سے اس نے اپنی کامیابی کا سارا راز خود ہی فاش کر دیا۔
اس ایک رات نے اسے سب کی نظروں میں لا کھڑا کیا، بشمول نیو یارک پولیس ڈپارٹمنٹ کی۔ وہ ایک نشان زدہ آدمی بن گیا اور آخر کار گرفتار ہو گیا، اور یہی وہ چیز ہے جسے کتاب سماجی قرض کہتی ہے۔ ایک بالکل نیا زاویہ۔ یہ وہ قرض نہیں جو آپ بینک سے لیتے ہیں۔ نہیں، بلکہ یہ وہ قرض ہے جو آپ دکھاوا کر کے معاشرے پر چڑھا دیتے ہیں۔ آپ کی مہنگی گاڑی یا بڑا گھر لوگوں کی توقعات کو آپ سے جوڑ دیتا ہے، اور پھر آپ ان توقعات کو پورا کرنے کے پابند ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک پوشیدہ جال ہے۔ بالکل۔ کتاب میں فارماکالوجی کے اینٹس-رولز اصول کا ذکر ہے کہ ہر شے کی تھوڑی مقدار فائدہ مند، درمیانی مقدار نقصان دہ اور زیادہ مقدار جان لیوا ہوتی ہے۔ اور یہی اصول پیسے پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ جی، ایک خاص حد کے بعد پیسہ خوشی لانے کے بجائے ایک سماجی بوجھ بن جاتا ہے، ایک ایسی ذمہ داری جو نظر نہیں آتی۔ اس کی واضح مثالیں لاٹری جیتنے والوں کی کہانیوں میں ملتی ہیں۔ ہم سب نے سنا ہے کہ وہ اکثر کنگال ہو جاتے ہیں۔ کتاب کہتی ہے کہ وہ فوراً سماجی قرض میں ڈوب جاتے ہیں۔ دوست، خاندان، اجنبی سب ان سے پیسے کا مطالبہ کرنے لگتے ہیں۔ لیکن کیا یہ صرف کروڑ پتیوں کا مسئلہ ہے، یا ہم جیسے عام لوگ بھی اس جال میں پھنس سکتے ہیں؟ بالکل پھنس سکتے ہیں۔ سماجی قرض عام لوگوں کی زندگی میں بھی داخل ہوتا ہے۔ جب آپ کی شناخت آپ کی چیزوں سے جڑ جاتی ہے، آپ کی گاڑی، آپ کے کپڑے، آپ کا گھر، تو آپ لوگوں کو متاثر کرنے کے لیے ہمیشہ نئی اور مہنگی چیزیں خریدنے کے دباؤ میں رہتے ہیں۔ کتاب ایک مثال دیتی ہے کہ آج کی $50,000 کی کار کی قیمت دراصل $1,10,000 ہے، کیونکہ 2 سال بعد آپ لاشعوری طور پر اس سے بھی مہنگی $60,000 کی کار خریدنے پر مجبور محسوس کریں گے، تاکہ اپنی حیثیت برقرار رکھ سکیں۔ اور آپ کی اپنی توقعات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ جب آپ ایک بڑا گھر خریدتے ہیں تو آپ اس سے بھی بڑے گھر کے خواب دیکھنے لگتے ہیں۔ یہ ایک ناختم ہونے والا کھیل بن جاتا ہے جو آپ کا ذہنی سکون چھین لیتا ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ گمنامی۔ کتاب میں ایک $8 ارب کی مالیت والے خاندان کا ذکر ہے جس کے بارے میں گوگل پر کوئی معلومات نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر گمنام زندگی گزارتے تھے۔ اور ان پر کوئی سماجی قرض نہیں تھا؟ ان کی گمنامی ہی شاید ان کا سب سے قیمتی اثاثہ تھی۔ یہ تو کمال ہے، امیر بھی اور گمنام بھی۔ یہ نیول روبیکانت کے اس قول کی تصدیق کرتا ہے کہ سب سے بہترین پوزیشن امیر اور گمنام ہونا ہے۔ آپ کے پاس وسائل بھی ہیں اور ان وسائل کے ساتھ آنے والے سماجی بوجھ سے آزادی بھی۔ بالکل۔ تو آج کا ہمارا سفر حسد اور حیثیت کے کھیل کی تباہ کاریوں سے شروع ہوا۔ ہم نے دیکھا کہ یہ ایک نا ختم ہونے والی دوڑ ہے جس کا کوئی فاتح نہیں۔ پھر ہم نے سمجھا کہ دولت کی اصل قدر اس سے خریدی جانے والی چیزوں میں نہیں بلکہ اس آزادی میں ہے جو وہ ہمیں دیتی ہے۔ اور آخر میں ہم نے سماجی قرض کے پوشیدہ خطرات پر بات کی کہ کس طرح دولت کا دکھاوا ہماری آزادی کو ہی چھین سکتا ہے۔ بالکل۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑ کر جاتے ہیں۔ کتاب میں سماجی قرض سے بچنے کی حکمت عملی کا ذکر خاموش کمپاؤنڈنگ یعنی کوائٹ کمپاؤنڈنگ کے نام سے کیا گیا ہے۔ اچھا۔ اس پر غور کریں کہ یہ آزادی کے اسپیکٹرم پر لیول 4 یا 7 پر موجود کسی شخص کے لیے عملی طور پر کیسا ہو سکتا ہے۔ یہ صرف ارب پتی اور گمنام ہونے کے بارے میں نہیں ہے، یہ اپنی آزادی کو اس طرح بڑھانے کے بارے میں ہے کہ آپ وہ ناپسندیدہ ذمہ داریاں اپنی طرف متوجہ نہ کریں جو اکثر نظر آنے والی دولت کے ساتھ آتی ہیں۔ کوئی اپنی آزادی کو خاموشی سے کیسے بڑھا سکتا ہے؟ باب 13 جس کا عنوان ہے خاموش کمپاؤنڈنگ۔ کوائٹ کمپاؤنڈنگ عنوانی بڑا دلچسپ ہے۔ اس کا مرکزی خیال تو اور بھی حیران کن ہے۔ امیر بننے کا سب سے تیز راستہ آہستہ چلنا ہے۔ یہ بات کچھ ہضم نہیں ہوئی۔ ہاں بالکل، یہ سننے میں متضاد لگتا ہے، لیکن اس کے پیچھے منطق بہت گہری ہے۔ مصنف اس کا موازنہ قدرت سے کرتی ہے، جیسے ایک دیوہیکل درخت یا ایک بلند و بالا پہاڑ۔ وہ راتوں رات کھڑے نہیں ہو جاتے۔ بالکل، انہیں بننے میں صدیاں لگتی ہیں۔ اسی طرح حقیقی اور پائیدار دولت بھی شور شرابے سے نہیں بلکہ خاموشی اور صبر سے بنتی ہے۔ اچھا۔ اس کے نتائج فوراً نظر نہیں آتے، لیکن 20-30 سال بعد جب آپ پیچھے مڑ کر دیکھتے ہیں تو وہ حیران کن ہوتے ہیں۔ اور کتاب میں اس کی مثالیں بھی دی گئی ہیں نا، جیسے وہ عام کم آمدنی والے لوگ جی بالکل، جو دہائیوں تک چپ چاپ پیسہ بچاتے اور لگاتے رہے اور آخر میں کروڑ پتی بن گئے۔ ان کی کوئی سپر پاور نہیں تھی سوائے اس کے کہ وہ سماجی مقابلے کے کھیل سے باہر تھے۔
ان کے لیے پیسہ دوسروں کو دکھانے کی چیز نہیں تھی۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ مصنف پیسے کے دو استعمال بتاتی ہے۔ ایک، یہ آپ کی زندگی کو بہتر بنانے کا ذریعہ ہے، یہ ایک ذاتی خاموش عمل ہے۔ اور دوسرا استعمال اسے اپنی کامیابی کا پیمانہ یا سکور کارڈ سمجھنا ہے۔ یہ بیرونی ہوتا ہے جس کا مقصد دوسروں کو دکھانا ہوتا ہے۔ اور خوشی ہمیشہ پہلے راستے میں ملتی ہے۔ بالکل، جیسے ہی پیسہ سکور کارڈ بنتا ہے، آپ اپنی زندگی کا کنٹرول دوسروں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ خاموش کمپاؤنڈنگ صرف پیسے بڑھانے کا فارمولا نہیں بلکہ ایک ذہنیت ہے۔ کتاب میں ذہنیت کے 5 اصول بتائے گئے ہیں۔ پہلا ہے کہ اپنے اندرونی پیمانوں پر توجہ دیں۔ مطلب خود سے پوچھیں، اگر کوئی نہ دیکھ رہا ہوتا تو کیا میں اس نتیجے سے خوش ہوتا؟ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ جی، کیونکہ جیسے ہی آپ سماجی دباؤ سے نکلتے ہیں، آپ کی توجہ اس بات پر مرکوز ہو جاتی ہے کہ آپ کو اصل میں کیا چیز خوشی دیتی ہے، نہ کہ پڑوسیوں کو کیا چیز متاثر کرے گی۔ صحیح۔ دوسرا اصول یہ ہے کہ ہر کوئی مختلف ہے۔ جو چیز ایک کے لیے کام کرتی ہے ضروری نہیں کہ دوسرے کے لیے بھی کرے۔ کسی اور کی نقل کرنا اکثر مالی تباہی کا باعث بنتا ہے۔ جی، کیونکہ آپ صرف ان کی کامیابی دیکھتے ہیں، ان کے حالات یا ان کے مقاصد نہیں جانتے۔ بالکل۔ تیسرا اصول ذاتی آزادی کو سماجی دکھاوے پر ترجیح دینا ہے۔ مطلب پیسے کو اپنی زندگی پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنا، نہ کہ دوسروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ آپ کتنے کامیاب ہیں۔ اور چوتھا اصول بہت دلچسپ ہے۔ جلدی کمائی گئی دولت نازک ہوتی ہے۔ جو پیسہ آسانی اور تیزی سے آتا ہے وہ اکثر آسانی سے چلا بھی جاتا ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ جس رفتار سے دولت بنتی ہے وہی اس کے کھونے کی رفتار کی ہاف لائف ہوتی ہے۔ لیکن کیا یہ ہمیشہ سچ ہے؟ آج کل تو ٹیکنالوجی کی دنیا میں لوگ بہت جلدی امیر بنتے ہیں۔ بہت اچھا سوال ہے۔ کتاب اس میں فرق کرتی ہے۔ جو دولت قسمت سے بنتی ہے وہ نازک ہوتی ہے، لیکن جو دولت کسی ہنر یا محنت سے بنتی ہے وہ زیادہ پائیدار ہوتی ہے۔ اچھا۔ پھر بھی تیزی سے آنے والے پیسے کے ساتھ ایک نفسیاتی مسئلہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اسی لیے کتاب میں کہا گیا ہے، پرانا پیسہ ٹیکس شیلٹر چاہتا ہے اور نیا پیسہ لمبورگینی۔ واہ، کیا لائن ہے! اور 5واں اصول جو ان سب کا خلاصہ ہے؟ امیر بننے کا سب سے تیز راستہ آہستہ چلنا ہے۔ صبر اور برداشت ہی اصل کھیل ہے۔ بالکل۔ تو پہلا سبق یہ ہے کہ دولت خاموشی اور صبر سے بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، تو فرض کریں کہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے صبر سے، خاموشی سے دولت بنا لی، لیکن یہاں ایک نیا اور شاید زیادہ خطرناک جال سامنے آتا ہے۔ جی، کتاب کا اگلا باب 14 اسی خطرے سے خبردار کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے شناخت، آئیڈینٹی۔ اس کی شروعات ہی ایک بہترین مثال سے ہوتی ہے۔ پیسہ سڑک کے سفر میں پٹرول کی طرح ہے۔ آپ نہیں چاہتے کہ یہ ختم ہو، لیکن آپ کا مقصد پٹرول سٹیشنوں کا چکر لگانا نہیں ہوتا۔ مسئلہ تب شروع ہوتا ہے جب پٹرول جمع کرنا ہی آپ کے سفر کا مقصد بن جائے۔ بالکل، جب مالی اہداف آپ کی ذات کا، آپ کی شناخت کا حصہ بن جاتے ہیں۔ یہ ہاروی فائر اسٹون کی مثال تو بہت بہت چونکا دینے والی ہے۔ جی، جو اپنے وقت کے امیر ترین لوگوں میں سے تھے، وہ اپنی پرانی سادہ زندگی کو یاد کرتے تھے لیکن واپس نہیں جا سکتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ امیر ہونا ان کی شناخت بن چکا تھا۔ ان کا یہ کہنا کہ واپس جانے کا کوئی راستہ نہیں سوائے ایک ٹوٹے ہوئے انسان کے طور پر، یہ بہت خوفناک سوچ ہے۔ مطلب وہ اپنی ہی کامیابی کا قیدی بن گیا تھا۔ بالکل، آپ اپنی شناخت کے قیدی بن جاتے ہیں۔ اسی لیے مصنف پال گراہم کا مشورہ دہراتی ہے، اپنی شناخت کو چھوٹا رکھیں۔ مطلب خود پر بڑے بڑے لیبل نہ لگائیں۔ جی، جیسے ہی آپ کہتے ہیں میں ایک ویلیو انویسٹر ہوں یا میں ایک بچت کرنے والا ہوں، آپ اپنے ذہن کو نئے خیالات کے لیے بند کر دیتے ہیں۔ پھر آپ کا مقصد صحیح فیصلہ کرنا نہیں رہتا بلکہ اپنی اس شناخت کا دفاع کرنا بن جاتا ہے۔ اس کی کوئی عملی مثال؟ کتاب میں اسے فروگیلٹی انرشیا کہا گیا ہے۔ اچھا۔ یعنی بچت کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ لوگ ریٹائرمنٹ کے بعد بھی آرام سے پیسہ خرچ نہیں کر پاتے۔ ان کا مقصد پیسے کے بارے میں سوچنا چھوڑنا تھا، لیکن بچت کرنے والے کی شناخت انہیں ایسا کرنے نہیں دیتی۔ یہ تو بہت ہی عجیب بات ہے۔ اس کے بالکل برعکس کتاب میں ایک ارب پتی کے بیٹے کی کہانی ہے۔ جی، جو بہت منکسر المزاج تھا۔ جب اس سے راز پوچھا گیا تو اس نے کہا پیسہ کبھی بھی ہماری شناخت کا حصہ نہیں تھا۔ ان کے خاندان کی شناخت ایک دوسرے سے محبت کرنا اور اچھے شہری بننا تھا۔ پیسہ صرف ایک ذریعہ تھا۔ اور یہ صرف عام لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے۔ کتاب میں چارلی مونگر کی مثال ہے۔ عظیم سرمایہ کار جنہوں نے مرنے سے کچھ عرصہ پہلے افسوس کیا کہ وہ خربوں نہیں کما سکے۔
جب ایک ارب پتی بھی یہ سوچے کہ اس کے پاس کافی نہیں ہے تو یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیسہ ان کی شناخت میں کتنا گہرا اتر چکا تھا۔ تو اس باب کا سبق یہ ہے کہ اپنے مالی عقائد کو اپنی شناخت سے الگ رکھیں۔ اپنے ذہن کو بدلنے کے لیے ہمیشہ تیار رہیں۔ آپ کا پیسہ آپ کی خدمت کے لیے ہے، نہ کہ آپ پیسے کی خدمت کے لیے۔ بالکل، حقیقی مالی آزادی یہی ہے۔ یہ بہت گہری بات ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر پیسہ شناخت نہ بنے تو پھر اس کا صحیح استعمال کیا ہے؟ خوشی کیسے خریدی جائے؟ جی، کتاب کا باب 15 کچھ نیا آزمائیں شاید اسی کا جواب دیتا ہے۔ Try something new۔ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ اور طاقتور ہے۔ وسیع پیمانے پر چیزوں کو آزمائیں اور جو کام نہ کرے اسے سختی سے مسترد کر دیں۔ وائٹ فنل ٹائٹ فلٹر کا اصول۔ جی، یعنی بہت سی چیزوں کو موقع دیں لیکن فلٹر بہت سخت رکھیں۔ اس کی کتابیں پڑھنے والی مثال بہت اچھی ہے۔ بہت سی کتابیں شروع کریں لیکن ختم صرف وہی کریں جو آپ کو واقعی اپنی گرفت میں لے لیں۔ بالکل، یہی اصول پیسہ خرچ کرنے پر لاگو ہوتا ہے۔ ہر شخص کے لیے خوشی کا ذریعہ مختلف ہے۔ کسی کو سفر پسند ہے، کسی کو اچھا کھانا۔ اپنا شوق تلاش کرنے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ آپ تجربے کریں، بہت سی چیزیں آزمائیں اور جو آپ کو خوشی نہ دے اسے فوراً اپنی زندگی سے نکال دیں۔ ویسے یہ بات میں ذاتی تجربے سے کہہ سکتا ہوں۔ مجھے یاد ہے ایک بار میں نے ایک بہت مہنگے ریسٹورینٹ میں کھانا کھایا اور بالکل مزہ نہیں آیا۔ ہاں، جبکہ سڑک کنارے ایک ٹھیلے سے 200 روپے کا بن کباب کھا کر جو خوشی ملی وہ آج تک یاد ہے۔ بالکل، یہی بات کتاب میں بھی کہی گئی ہے۔ اکثر لوگ وہی چیزیں پسند کرتے ہیں جو معاشرہ انہیں بتاتا ہے، یعنی مہنگی برانڈڈ چیزیں۔ لیکن برانڈ کا مطلب بہتر کوالٹی تو نہیں ہوتا۔ نہیں، کتاب کے مطابق اس کا مطلب ہوتا ہے یکساں ہونا یا مستقل مزاجی۔ جیسے میکڈونلڈس کا برگر دنیا کا بہترین برگر نہیں ہے، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ ڈیٹرائٹ میں اس کا ذائقہ ویسا ہی ہوگا جیسا ڈنمارک میں۔ اچھا، آپ مستقل مزاجی کے لیے زیادہ قیمت ادا کرتے ہیں، کوالٹی کے لیے نہیں۔ بالکل، تو اس کا مطلب ہے کہ ایک سستا مقامی کھانا کسی مہنگے 5 اسٹار ریسٹورینٹ سے زیادہ خوشی دے سکتا ہے۔ اہم یہ ہے کہ آپ برانڈ کی چکا چوند سے ہٹ کر دیکھیں کہ آپ کو واقعی کس چیز سے خوشی ملتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم مہارت یہ سیکھنا ہے کہ کس چیز کو جلدی سے نہیں کہنا ہے۔ اگر آپ ہر اشتہار سے متاثر ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی تک یہ نہیں سمجھا کہ آپ خود کیا چاہتے ہیں۔ نسیم طالب کا ایک قول ہے، آپ امیر ہیں اگر وہ پیسہ جسے آپ ٹھکرا دے اس پیسے سے بہتر لگے جسے آپ قبول کرتے ہیں۔ واہ! اسی طرح آپ دانش مندی سے خرچ کر رہے ہیں اگر وہ خریداریاں جنہیں آپ مسترد کرتے ہیں ان سے بہتر لگیں جنہیں آپ خریدتے ہیں۔ بالکل، اور آخر میں کتاب ایک بہت ہی دلچسپ نقطہ بتاتی ہے۔ نئی چیزیں آزمانے سے نہ صرف آپ کو اپنی خوشی کا ذریعہ ملتا ہے بلکہ یہ آپ کے وقت کے احساس کو بھی بدل دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ دیکھیں، ہمیں لگتا ہے کہ عمر کے ساتھ وقت تیزی سے گزر رہا ہے کیونکہ ہماری زندگی یکساں ہو جاتی ہے۔ ایک ہی روٹین۔ جی، ایک ہی راستہ، ایک ہی دفتر۔ بچپن میں ہر دن نیا ہوتا ہے، اس لیے گرمیوں کی چھٹیاں ایک عمر کی طرح لگتی ہیں۔ نئی چیزوں پر پیسہ خرچ کرنا نئی یادیں بناتا ہے اور یہی یادیں زندگی کو بھرپور اور وقت کو سست محسوس کراتی ہیں۔ تو اس ساری بحث کے بعد 2 چھوٹی لیکن بہت گہری کہانیاں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ پیسہ کیا نہیں خرید سکتا۔ جی۔ پہلی کہانی ایک پادری کی ہے جو مرتے ہوئے لوگوں کے پاس جاتا تھا۔ اس نے بتایا کہ جب والدین بستر مرگ پر ہوتے ہیں تو وہ بچوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں۔ اس نے دیکھا کہ جن خاندانوں میں رشتے مضبوط نہیں ہوتے وہاں بچے مادی چیزوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں، گاڑی خریدنے کے لیے شکریہ۔ اور پھر وہ کہتی ہے لیکن بہترین خاندانوں میں جہاں رشتے محبت اور عزت پر قائم ہے بچے ہر بار ایک ہی بات کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں مجھ پر یقین کرنے کے لیے آپ کا شکریہ۔ یہ وہ احساس ہے، وہ اعتماد ہے جو دنیا کی کوئی دولت نہیں خرید سکتی۔ بہت گہری بات ہے۔ اور دوسری کہانی ایک باپ بیٹے کی ہے۔ جی، باپ ہر ہفتے بیٹے کو 2 سکے دکھاتا تھا، ایک نکل اور ایک ڈائم، اور اسے ایک اٹھانے کو کہتا تھا۔ بیٹا ہر بار کم قیمت والا نکل اٹھاتا تھا۔ اس کا بھائی اسے پاگل سمجھتا تھا۔ لیکن اس کے پیچھے ایک وجہ تھی۔ جب بیٹے سے پوچھا گیا تو اس نے جواب دیا، اگر میں نے ڈائم اٹھایا تو شاید ابو یہ کھیل کھیلنا بند کر دیں گے۔ اس بچے کے لیے باپ کے ساتھ گزارا ہوا وقت، وہ توجہ، ان 5 سینٹ سے کہیں زیادہ قیمتی تھی۔ تو یہ ایک سوچ ہے جس کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں۔
جب ہم پیسے اور مالی اہداف کو اپنی زندگی کا مرکز بناتے ہیں تو کیا ہم ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں جو اصل میں ہمارے وقت کی مستحق ہیں؟ کیا ہم ان انمول رشتوں کو نظر انداز کر رہے ہیں جنہیں پیسے سے کبھی نہیں خریدا جا سکتا؟ یہ کتاب کا 16واں باب ہے، آپ کا پیسہ اور آپ کے بچے۔ اس میں ایک قصہ ہے جو میرے ذہن میں اٹک گیا ہے، جان ڈی راک فیلر کا۔ وہ ایک ہوٹل گئے اور سب سے سستا کمرہ مانگا تو کلرک حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، مسٹر راک فیلر، آپ کا بیٹا جب بھی یہاں آتا ہے وہ تو سب سے مہنگا پریزیڈنشل سویٹ لیتا ہے۔ راک فیلر نے جو جواب دیا وہ کمال تھا۔ انہوں نے کہا، ہاں لیکن میرے بیٹے کے پاس وہ چیز ہے جو میرے پاس کبھی نہیں تھی، ایک امیر باپ۔ یہ ایک چھوٹی سی کہانی اس باب کی پوری روح کو بیان کر دیتی ہے۔ بچوں اور پیسے کا معاملہ انتہائی جذباتی اور پیچیدہ ہوتا ہے۔ اصل سوال یہ نہیں کہ آپ اپنے بچوں کی مالی مدد کیسے کریں، بلکہ یہ ہے کہ آپ انہیں بگاڑے بغیر یہ کیسے کریں۔ یہ تو ایک بہت نازک لکیر ہے۔ بالکل۔ کتاب میں چارلی منگر کا ایک قول بھی ہے جو اسی مخمصے کو ظاہر کرتا ہے کہ اگر آپ بچوں کو وراثت نہیں دیں گے تو وہ آپ سے نفرت کریں گے، اور اگر دیں گے تو شاید ان کی آگے بڑھنے کی لگن ہی ختم ہو جائے۔ لیکن وارن بفیٹ نے بھی اس پر ایک بہت دلچسپ تبصرہ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ امیر لوگ فلاحی ریاضت پر تنقید کرتے ہیں کہ یہ لوگوں کو کاہل بنا دیتی ہے، لیکن وہی لوگ بالکل، اور پھر اپنے بچوں کے لیے زندگی بھر کی فوڈ سٹیمپس یعنی سٹاکس اور بانڈز چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ منافقت تو واقعی واضح ہے، لیکن کتاب میں یہ بھی ذکر ہے کہ کچھ لوگ مستثنا ہوتے ہیں، جیسے بل گیٹس یا ایلون مسک۔ ہاں، لیکن وہ لوگ غیر معمولی ہیں۔ زیادہ تر لوگوں کے لیے تھوڑا بہت ناکامی کا خوف ایک بہت بڑی ترغیب ہوتا ہے۔ جب آپ کو معلوم ہو کہ آپ کے پاس ہمیشہ ایک حفاظتی جال موجود ہے تو آپ شاید اتنی محنت نہ کریں جتنی آپ کر سکتے تھے۔ اس باب میں دوہرے معیار کے خطرے پر بھی بات کی گئی ہے جو مجھے بہت دلچسپ لگی، جیسے وہ والدین جو خود فرسٹ کلاس میں سفر کرتے ہیں اور بچوں کو اکانومی میں بٹھا دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ وہ بچوں کو محنت سکھا رہے ہیں، لیکن بچہ اس سے کیا سبق سیکھتا ہے؟ شاید یہ کہ میں آپ سے کمتر ہوں۔ بالکل۔ یا وہ دادا کی مثال جو اپنے پوتے پوتیوں کو اسکی لفٹ کا ٹکٹ خریدنے سے پہلے پہاڑ پر پیدل چڑھنے کو کہتا ہے۔ بچوں نے اس سے محنت کا سبق نہیں سیکھا، بلکہ یہ کہ دادا ایک عجیب انسان ہے۔ نیت اچھی ہو سکتی ہے لیکن پیغام غلط پہنچتا ہے۔ تو پھر اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں، اس کا بہترین حل مثال بن کر رہنمائی کرنا ہے۔ جو آپ انہیں سکھانا چاہتے ہیں وہ خود کر کے دکھائیں۔ کتاب کا مصنف ایک اور فلسفہ پیش کرتا ہے جو بہت طاقتور ہے۔ وہ کہتا ہے کہ آپ کا پیسہ ان کے لیے آخری حفاظتی جال تو ہو، لیکن کبھی بھی ان کے لیے ایندھن نہ بنے۔ انہیں اپنی گاڑی خود چلانی چاہیے اپنے ایندھن سے۔ جی، انہیں خود محنت، وقار اور ناکامی سے نبٹنے کی قدر سیکھنی چاہیے۔ مصنف نے تو اپنے بچوں کو ایک خط میں لکھا تھا، مجھے امید ہے کہ تم زندگی میں کبھی غریب ہو۔ یہ تو بہت سخت بات لگتی ہے۔ ہاں، لیکن اس کے پیچھے کا جذبہ یہ ہے کہ وہ پیسے کی اصل قدر سیکھ سکیں۔ آخر میں باب 4 اہم نکات پر ختم ہوتا ہے۔ پہلا یہ کہ بچے آپ کو غلط مالی فیصلے کرنے سے روکنے کا ایک محرک بن سکتے ہیں۔ اچھا، یہ ایک مکمل فلسفہ ہے۔ بالکل۔ تیسرا نقطہ یہی ہے کہ پیسے کا بہترین استعمال اپنی زندگی کو بہتر بنانے اور وقت پر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے ہے۔ اور چوتھا اور شاید سب سے اہم یہ ہے کہ بچے آپ کو آپ کے پیسے سے نہیں بلکہ ان اقدار سے یاد رکھیں گے جو آپ انہیں سکھاتے ہیں۔ ایک اچھا آباء و اجداد بننا محض دولت چھوڑنے سے کہیں زیادہ اہم ہے۔ جی، یہ صرف وراثت چھوڑنے کے بارے میں نہیں بلکہ ایک ایسی میراث چھوڑنے کے بارے میں ہے جو پیسے سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ بچوں کے معاملے میں جذبات اور اقدار کا کتنا اہم کردار ہے، اور یہ جذبات کا کردار صرف خاندانی معاملات تک تو محدود نہیں ہے نا؟ کتاب کا اگلا حصہ اسی بات پر ہے۔ یہ 17واں باب ہے، اسپریڈ شیٹس کو آپ کے جذبات کی پرواہ نہیں۔ یہ ایک زبردست نکتہ ہے کیونکہ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ بڑے مالی فیصلے جیسے گھر خریدنا مکمل طور پر منطقی ہونے چاہیے، لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ مصنف اپنا ذاتی تجربہ بتاتے ہیں۔ جب وہ اپنا پہلا گھر خرید رہے تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں کریں گے، لیکن جیسے ہی انہوں نے ایک گھر کے سامنے بچوں کا جھولا دیکھا وہ فوراً اس گھر کی محبت میں گرفتار ہو گئے۔
یہ بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے، کیونکہ آپ صرف اینٹیں اور گارا نہیں خرید رہے، آپ ایک مستقبل کا خواب خرید رہے ہوتے ہیں۔ بالکل، بڑے فیصلے جیسے گھر خریدنا یا شریک حیات کا انتخاب کرنا کبھی بھی خالصتاً منطق پر مبنی نہیں ہوتے۔ کوئی بھی گھر کو ٹوسٹر خریدنے کی طرح نہیں دیکھتا، یہ ایک جذباتی سرمایہ کاری بھی ہے۔ لیکن کیا یہ خطرناک نہیں ہے؟ کیا اسی طرح لوگ اپنی استطاعت سے زیادہ مہنگے گھر نہیں خرید لیتے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ کتاب یہ نہیں کہتی کہ منطق کو بالکل نظر انداز کر دیں، بلکہ یہ کہتی ہے کہ بہترین فیصلے وہاں ہوتے ہیں جہاں دل اور دماغ، یعنی جذبات اور منطق دونوں مل کر کام کریں۔ تو مقصد جذبات کو دبانا نہیں بلکہ انہیں سمجھنا ہے۔ جی، آپ کو ایک ایسا فیصلہ کرنا ہے جس پر آپ کی اسپریڈ شیٹ بھی مطمئن ہو اور آپ کا دل بھی خوش ہو۔ اس میں موسیقار لوئس آرمسٹرانگ کی ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے۔ انہوں نے کہا تھا، اگر موسیقی سننے میں اچھی لگتی ہے تو بس اس سے لطف اندوز ہوں۔ یہی اصول پیسے کے بہت سے فیصلوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ اسی لیے پیسے کے انتظام کو ایک خشک ریاضی کا سوال سمجھنے کے بجائے اسے ایک جذباتی مسئلے کے طور پر دیکھنا زیادہ مددگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ تو ہو گئے بڑے جذباتی فیصلے، لیکن اکثر تو ہمیں کہا جاتا ہے کہ روز کی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر دھیان دو۔ کتاب کا آخری حصہ جو 18واں باب ہے، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اسی تضاد کو بیان کرتا ہے۔ ہاں، اور یہ باب اس خیال پر بحث کرتا ہے کہ چھوٹے اخراجات پر توجہ دینا زندگی بدل بھی سکتا ہے اور شاید وقت کا ضیاع بھی ہو۔ پہلے اس دلیل کو دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ضروری ہے۔ سابق امریکی صدر کیلون کولج کی مثال دی گئی ہے، جو ایک خط لکھنے پر آنے والے 26 سینٹ کی لاگت پر بھی فکر مند تھے۔ اور راک فیلر کی ایک اور کہانی بھی ہے، جنہوں نے تیل کے کین پر سولڈر کے صرف ایک قطرے کو کم کروا کر لاکھوں ڈالر بچائے۔ جی، اور پھر وہ مشہور لیٹے فیکٹر کی مثال کہ اگر روزانہ ایک مہنگی کافی پر خرچ ہونے والی رقم کو سرمایہ کاری میں لگایا جائے تو 30 سال میں وہ 2.5 لاکھ ڈالر سے زیادہ بن سکتی ہے۔ یہ کمپاؤنڈنگ کی طاقت ہے۔ بالکل، وارن بفٹ تو یہاں تک سوچتے تھے کہ آج خرچ کیا گیا ہر ڈالر مستقبل میں ضائع کیے گئے ہزاروں ڈالر کے برابر ہو سکتا ہے۔ لیکن اب سکے کا دوسرا رخ دیکھتے ہیں جو اتنا ہی دلچسپ ہے۔ کتاب میں پارکنسن کا معمولی باتوں کا قانون کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ قانون کہتا ہے کہ کسی مسئلے کو جتنی کم اہمیت حاصل ہوتی ہے اس پر اتنی ہی زیادہ توجہ دی جاتی ہے۔ اس کی کلاسک مثال ایک کمیٹی کی میٹنگ کی ہے۔ کمیٹی 10 ملین ڈالر کے نیوکلیئر ری ایکٹر کی منظوری پر صرف 2 منٹ لگاتی ہے کیونکہ یہ موضوع بہت پیچیدہ ہے، لیکن جب $20 کی چائے اور بسکٹ کی بات آتی ہے تو اس پر گھنٹوں بحث ہوتی ہے۔ مجھے یہ بات بہت پسند آئی۔ میں نے خود ایسی میٹنگز دیکھی ہیں، اور مصنف رامت سیٹھی کا بھی حوالہ ہے جو کہتے ہیں کہ لوگ $3 کے سوالات پوچھنے میں پھنسے رہتے ہیں، جبکہ ان کی مالی کامیابی کا انحصار $30,000 کے سوالات پر ہوتا ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر سچ کیا ہے؟ کیا ہمیں ہر سینٹ کا حساب رکھنا چاہیے یا صرف بڑے فیصلوں پر توجہ دینی چاہیے؟ اور کتاب کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ دونوں نظریات اپنی جگہ درست ہیں اور ان میں توازن کی ضرورت ہے۔ یعنی آپ روز کی کافی چھوڑ کر امیر نہیں بن سکتے اگر آپ کی آمدنی کا 60% حصہ آپ کے گھر کے کرائے میں جا رہا ہے۔ بالکل، دولت بنانے کے لیے بڑے اخراجات کو کنٹرول کرنا سب سے ضروری ہے، لیکن ساتھ ہی چھوٹی بچتوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر کے دولت میں اضافہ کرنا بھی بہت مشکل ہے۔ تو یہ ایک طرز عمل کا تقاضا کرتا ہے۔ بڑے فیصلوں پر پوری توجہ دیں، لیکن چھوٹی چھوٹی چیزوں کی طاقت کو بھی سمجھیں۔ جی، ایک متوازن رویہ۔ تو آج کی اس پوری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ پیسے کا تعلق صرف نمبروں سے نہیں ہے، بلکہ یہ گہری انسانی نفسیات، ہماری اقدار اور ہمارے جذبات سے جڑا ہے۔ چاہے وہ بچوں کی پرورش ہو، بڑے جذباتی فیصلے ہوں یا روزمرہ کے چھوٹے اخراجات، ہر پہلو میں منطق اور جذبات کے درمیان ایک توازن کی ضرورت ہے۔ اور یہ سب اس بنیادی خیال کی طرف واپس جاتا ہے کہ مالی کامیابی ایک سخت سائنس سے زیادہ ایک نرم ہنر ہے، اور یہ سننے والوں کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑ جاتا ہے۔ کتاب میں بات ہوئی ایک اچھا آباؤ اجداد بننے کی، تو یہ سوچنے پہ مجبور کرتا ہے کہ پیسے کے علاوہ وہ کون سی ایک غیر مالی قدر یا سبق ہے جو ہم نے اپنے والدین سے سیکھا، جس نے ہماری زندگی پر سب سے گہرا اور دیر پا اثر ڈالا ہے۔ شاید وہی اصل وراثت ہے۔ ہم کتاب کے 19ویں باب سے بات شروع کریں گے، جس کا عنوان ہے باب 19، لالچ اور خوف کا چکر۔ اچھا، اس باب میں جو سب سے چونکا دینے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ خطرناک چکر کسی بری نیت سے شروع نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ہاں،
بلکہ ایک بہت ہی معصوم خواہش سے کہ میں صحیح ثابت ہوں۔ جی، اور یہی خواہش ہم سب میں ہوتی ہے، یہی اسے اتنا خطرناک بناتی ہے۔ یہ اس احساس سے شروع ہوتا ہے کہ میں صحیح ہونے کی حقدار ہوں۔ اچھا۔ سوچئے، ہم نے پڑھائی کی، محنت کی، تو ہمارے اندر یہ یقین بیٹھ جاتا ہے کہ ہمارے فیصلے درست ہونے چاہیے اور ہمیں اس کا انعام ملنا چاہیے۔ یہ بہت فطری سوچ ہے۔ اور جب انعام ملتا ہے، چاہے وہ نوکری میں ترقی ہو یا سرمایہ کاری میں منافع، تو وہ احساس بہت نشہ آور ہوتا ہے۔ دماغ فوراً یہ جوڑ لیتا ہے کہ یہ میں نے کیا، اس لیے یہ نتیجہ نکلا۔ ہاں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں قسمت یا دوسرے حالات کا کتنا ہاتھ تھا۔ بالکل، اور یہیں سے گڑبڑ شروع ہوتی ہے۔ جب کامیابی کا نشہ چڑھتا ہے تو انسان یہ نہیں سوچتا کہ میں خوش قسمت تھا، بلکہ یہ سوچتا ہے کہ میں ذہین ہوں۔ اور ایک ذہین انسان کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے؟ ہاں، وہ سوچتا ہے میں پہلے صحیح تھا تو اب میں دگنا لگاؤں گا۔ یہ بات مجھے بہت دلچسپ لگی۔ جی، یہ لالچ کی سب سے عام شکل ہے۔ جو چیز ماضی میں کام کر گئی اسے اور زیادہ جوش سے دہرانا۔ جیسے وہی نوکری لیکن اب بہت زیادہ تنخواہ مانگنا، یا وہی سرمایہ کاری لیکن اس بار دوستوں سے قرض لے کر۔ ہاں، اور لالچ کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اکثر ان چیزوں پر دگنا لگانے کو کہتا ہے جو شاید پائیدار نہ ہو۔ مطلب ہو سکتا ہے پچھلی بار حالات مختلف تھے۔ جی، مارکیٹ کے حالات مختلف تھے، یا آپ کی ٹیم اچھی تھی۔ جب وہ حالات بدلتے ہیں اور آپ کی وہی پرانی حکمت عملی ناکام ہوتی ہے، تب کہانی کا رخ بدلنا شروع ہوتا ہے۔ لیکن ایک منٹ، کیا تھوڑا بہت غرور ضروری نہیں؟ اگر آپ کو اپنے فیصلوں پر یقین ہی نہ ہو تو آپ کبھی کوئی بڑا قدم کیسے اٹھائیں گے؟ دیکھیں، یقین اور ضد میں فرق ہے۔ جب حکمت عملی پہلی بار ناکام ہوتی ہے تو ایک پر اعتماد شخص سوچے گا کہ شاید مجھے کچھ بدلنے کی ضرورت ہے۔ اچھا۔ لیکن ایک ضدی شخص جو اس چکر میں پھنسا ہو، وہ اسے دنیا کی غلطی سمجھتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ لوگ میری قدر نہیں کر رہے۔ وہ اپنی سوچ بدلنے کے بجائے حالات سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جب بار بار ناکامی ہوتی ہے تب کیا ہوتا ہے؟ تب انسان خود کو مظلوم سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ ہر کوئی اس کا دشمن نظر آتا ہے، باس، حکومت، میڈیا۔ وہ الزام ہر کسی پر ڈالتا ہے سوائے اپنے فیصلوں کے۔ اس مرحلے پر لالچ تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن انکار اپنے عروج پر ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انکار بھی کام نہیں کرتا، جب آپ کو اپنا گھر بیچنا پڑے یا گاڑی۔ ہاں، تب آپ حقیقت کو چھپا نہیں سکتے۔ تب شرمندگی حاوی ہو جاتی ہے، اور شرمندگی میں انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ویسے ہی ختم ہو جاتی ہے جیسے لالچ میں ہو جاتی ہے۔ دونوں حالتوں میں آپ عقلی فیصلے نہیں کر سکتے۔ اور شرمندگی کے بعد آتا ہے خوف۔ جی، خوف۔ اب مقصد ترقی کرنا نہیں بلکہ مزید نقصان سے بچنا ہے۔ انسان ہر چیز بیچ کر، ہر خطرے سے نکل کر بس خود کو محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ یہ مکمل ہتھیار ڈالنے جیسا ہے۔ رکیے، تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اس پورے دردناک تجربے سے گزرنے کے بعد انسان سبق سیکھنے کے بجائے خود کو ایک نئے چکر کے لیے تیار کر رہا ہوتا ہے۔ افتاح نقطہ ہے۔ جب انسان بالکل نیچے گر کر دوبارہ اٹھتا ہے تو وہ خود سے کہتا ہے، میں نے اپنا سبق سیکھ لیا ہے، میں دوبارہ وہ غلطی کبھی نہیں کروں گی۔ اور پھر وہ کہتا ہے، اب میں جانتی ہوں کہ صحیح کیا ہے۔ اوہ، یہ اب میں صحیح ہوں والا خیال، یہ تو وہی ہے جہاں سے سب کچھ شروع ہوا تھا۔ بالکل، وہ ایک نئے اعتماد کے ساتھ ایک نئے چکر کے آغاز پر کھڑا ہوتا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ صرف تجربہ کافی نہیں ہے، اس چکر کو توڑنے کے لیے خود شناسی اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ یہ ماننے کی ضرورت ہے کہ ہم کبھی بھی پوری طرح صحیح نہیں ہو سکتے۔ جی، یہ لالچ اور خوف کا چکر تو بہت بڑا اور ڈراؤنا لگتا ہے، لیکن یہ مجھے سوچنے پر مجبور کر رہا ہے کہ کیا ہماری چھوٹی روزمرہ کی خرچ کرنے کی عادتیں بھی ہمیں انجانے میں اس چکر کی طرف دھکیلتی ہیں؟ بالکل۔ اور اگلا باب اسی نقطے کو ایک بہت ہی دلچسپ انداز سے اٹھاتا ہے۔ وہ یہ نہیں پوچھتا کہ خوش کیسے ہوں، بلکہ یہ کہ دکھی ہونے کا پکا راستہ کیا ہے۔ اچھا، کتاب کا اگلا حصہ ہے باب 20، پیسہ خرچ کر کے دکھی کیسے ہوں۔ یہ عنوان ہی کمال ہے، ایک طرح کی اینٹی گائیڈ۔ جی، مصنف یہاں معکوس سوچ یا انورژن کا تصور استعمال کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے یہ جانیں کہ ناکام کیسے ہوتے ہیں اور پھر ان چیزوں سے بچیں۔ تو اگر کوئی جان بوجھ کر پیسے سے دکھی ہونا چاہے تو اس گائیڈ کے مطابق پہلا قدم کیا ہوگا؟ پہلا اور سب سے مؤثر طریقہ، ہمیشہ اپنے سے امیر لوگوں کو دیکھیں۔
اپنے دوستوں، پڑوسیوں، سوشل میڈیا پر موجود لوگوں کو دیکھیں اور یہ طے کر لیں کہ اصل خوشی تو بس ان کے پاس ہے۔ مطلب یہ ناکامی اور ناخوشی کی گارنٹی ہے؟ بالکل۔ آپ چاہے کتنی ہی کامیاب کیوں نہ ہو جائیں، ہمیشہ کوئی نہ کوئی آپ سے آگے ہوگا اور آپ ہمیشہ خود کو کمتر محسوس کریں گے۔ مصنف اسے خود کے ساتھ ناخوش رہنے کا معاہدہ کہتے ہیں۔ واہ، ناخوش رہنے کا معاہدہ، یہ بہت طاقتور جملہ ہے۔ اچھا، اس اینٹی لسٹ پر اور کیا ہے؟ ایک اور اہم نکتہ ہے آزادی کی قیمت پر حیثیت کا پیچھا کرنا۔ یعنی ایسی مہنگی چیزیں خریدنا جن کا مقصد صرف اجنبیوں کو متاثر کرنا ہو؟ جی، بھلے ہی اس کے لیے آپ کو زیادہ گھنٹے کام کرنا پڑے یا قرض لینا پڑے، آپ اپنی آزادی یعنی اپنا وقت اور ذہنی سکون بیچ کر ایک ایسی چیز خرید رہے ہیں جس کی شاید کسی کو پرواہ بھی نہ ہو۔ یہ تو ہم ہر جگہ دیکھتے ہیں۔ لوگ اپنی اندرونی حالت کا موازنہ دوسروں کی بیرونی نمائش سے کرتے ہیں۔ یہ مان لیتے ہیں کہ جس کے پاس مہنگی گاڑی ہے اس کی زندگی میں کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بالکل۔ اور آخری اور سب سے خطرناک چیز، اپنے بینک بیلنس کو اپنی ذاتی قدر سمجھنا۔ یہ تو بہت خطرناک ہے۔ جب آپ کی دولت بڑھتی ہے تو آپ خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں، اور جب کم ہوتی ہے تو آپ خود کو بیکار سمجھتے ہیں۔ یہ آپ کی خوشی کو ایک ایسی چیز سے جوڑ دیتا ہے جو آپ کے کنٹرول سے باہر ہے۔ تو ہم نے ایک بڑا نفسیاتی چکر دیکھا، اور پھر یہ چھوٹی چھوٹی روزمرہ کی عادتیں جو ہمیں دکھی کرتی ہیں، یہ سب کچھ تھوڑا نیگیٹو محسوس ہوتا ہے۔ کیا کتاب اس سب کا کوئی حل بھی بتاتی ہے؟ جی، اور آخری باب اسی بارے میں ہے۔ ان تمام جالوں اور غلطیوں کے بعد کتاب ایک بہت ہی سادہ اور مثبت راستہ دکھاتی ہے۔ آئیے بات کرتے ہیں باب 21، آپ جتنے خوش قسمت ہیں اتنے ہی مہربان بنے پر۔ یہ باب ایک کہانی سے شروع ہوتا ہے جو واقعی میرے ذہن میں اٹک گئی ہے۔ یہ اداکار کیون کاسنر کی کہانی ہے۔ جی، کہانی کچھ یوں ہے کہ کاسنر کا ایک دوست تھا، مائیکل بلیک، جو ایک لکھاری تھا لیکن ناکام تھا۔ وہ بے گھر ہو گیا اور کچھ عرصے کے لیے کاسنر کے پاس رہا۔ اور وہ ہر رات کچھ لکھتا رہتا تھا اور کاسنر سے کہتا تھا کہ اسے پڑھے، لیکن کاسنر نے اسے ہمیشہ نظر انداز کیا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ ایک ناکام آدمی ہے، اس کی تحریر میں کیا خاص ہوگا؟ اپنے دوست کو صرف اس لیے کہ وہ کامیاب نہیں تھا۔ جی، اور بالآخر اس نے اپنی بیوی کے کہنے پر اسے گھر سے نکال دیا۔ مہینوں تک وہ دوست اسے فون کرتا رہا کہ کیا تم نے میری تحریر پڑھی؟ اور پھر آخر کار کاسنر نے تنگ آ کر وہ مسودہ پڑھا، اور وہ ڈانسز ود وولفز نکلا۔ کیا وہی فلم جس نے 7 آسکر جیتے اور کاسنر کے کیریئر کو آسمان پر پہنچا دیا؟ یہ یقین کرنا مشکل ہے۔ جی، یہ کہانی اس بات پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کن لوگوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، صرف اس لیے کہ وہ کامیابی کے ہمارے معیار پر پورے نہیں اترتے۔ بالکل۔ کاسنر نے اپنے دوست کو ایک بے گھر شخص کے طور پر دیکھا، ایک ذہین لکھاری کے طور پر نہیں۔ اس کہانی سے یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم قسمت اور مدد کے ان ذرائع کو کتنا کم سمجھتے ہیں جو ہمارے ارد گرد موجود ہیں۔ شاید اصل موقع اس شخص کے پاس ہو جسے ہم سب سے کم اہم سمجھ رہے ہوں۔ صحیح۔ اور اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے مصنف اپنی ذاتی مالیاتی حکمت عملی بتاتے ہیں جو حیرت انگیز طور پر سادہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا مقصد مارکیٹ کو ہرانا نہیں ہے اور نہ ہی پڑوسیوں کو متاثر کرنا۔ ہاں، بلکہ آزادی حاصل کرنا ہے۔ اور ان کے لیے آزادی کا مطلب ہے رات کو سکون کی نیند سونا اور صبح اٹھ کر اپنے دن کا مالک ہونا۔ اور اس کے اصول بھی بہت بنیادی ہیں۔ جتنا کماتے ہو اس سے کم خرچ کرو، خاموشی سے دولت بڑھاؤ، آزادی ہی اصل دولت ہے۔ صحت ہی دولت ہے، اور اپنے خاندان سے محبت کرو۔ یہ کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ بالکل نہیں، بلکہ زندگی کے وہ اصول ہے جو شاید ہمارے دادا نانا بھی ہمیں بتاتے تھے۔ باپ کا آخری پیغام بہت خوبصورت ہے۔ مصنف کہتے ہیں کہ مہربان ہونے کی 2 وجوہات ہیں، ایک اخلاقی یعنی یہ صحیح کام ہے، لیکن دوسری وجہ خود غرضی پر مبنی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ خود غرضی والی وجہ یہ ہے کہ آپ کبھی نہیں جانتے کہ آپ کو کب کس کی ضرورت پڑ جائے۔ دنیا ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ ہے۔ جس شخص کو آپ آج نظر انداز کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کل آپ کی کامیابی اسی کے ہاتھ میں ہو۔ بالکل، مہربانی صرف ایک اچھی عادت نہیں بلکہ ایک دانشمندانہ حکمت عملی بھی ہے۔ اگر آپ خوش قسمت ہیں تو آپ کا فرض ہے کہ آپ دوسروں کے ساتھ اچھے ہوں۔ پیسہ آپ کی شخصیت کو بڑا کر کے دکھا سکتا ہے، لیکن یہ آپ کو دوسروں کی حقیقت سے اندھا بھی کر سکتا ہے۔ جی، یہ سمجھنا ضروری ہے کہ جن لوگوں کے نتائج آپ سے مختلف
مختلف ہیں وہ بھی اتنے ہی ذہین اور قابل ہو سکتے ہیں۔ وہ بس آپ کی طرح اس پیچیدہ دنیا میں اپنا راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہم نے پیسے سے جڑے اس جذباتی چکر کو سمجھا جہاں معصوم امید، لالچ اور پھر خوف میں بدل جاتی ہے۔ ہم نے پیسہ خرچ کرنے کی ان غلطیوں کو دیکھا جو ہمیں یقینی طور پر دکھی کرتی ہیں۔ اور آخر میں ہم نے ایک سادہ اور مہربان زندگی کے فلسفے کو سمجھا جو حقیقی آزادی اور سکون کی طرف لے جاتا ہے۔ اور سامعین کے لیے ایک آخری سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کتاب کا اختتام اس خوبصورت بات پر ہوتا ہے کہ ہم سب کو ایک سادہ زندگی کی تلاش ہے، لیکن یاد کریں باپ 19 نے ہمیں کیا سکھایا تھا؟ کہ ایک تکلیف دہ چکر کا اختتام ہی اگلے چکر کا آغاز بنتا ہے۔ جی، اس سوچ کے ساتھ کہ اب میں نے سبق سیکھ لیا ہے، اب میں صحیح ہوں۔ تو اصل سوال یہ نہیں ہے کہ ہم نے آج کیا سیکھا۔ جی، اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعی اس چکر کو توڑ سکتے ہیں، یا ہم صرف صحیح عقائد کے ایک نئے سیٹ کے ساتھ اگلے مالی یا جذباتی چکر کی تیاری کر رہے ہیں؟ یہ وہ سوال ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا،